گئی ہے میری وقت عطار کی بدولت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ لیے ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے آخر کب تک. جس طرح کے واقعات پچھلے دنوں مجھے خود ای میلز کے ذریعے یا واٹس اپ کے ذریعے یا دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے ملتے رہے، تو ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ذہن بنا کہ یہ سلسلہ کرنا چاہیے، اور آپ کے سامنے ایک سوال ہم کھڑا کریں، اور وہ سوال ہے آخر کب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کیا. تو انشاءاللہ بتاتے ہیں کون کون سے مدنی پھول آج بیان کیے جائیں گے، عبرتناک اور حیران کن اور بعض شاید وحشت ناک قسم کی واقعات کی آج ہو سکتا ہے کہ کچھ تفصیل پتہ چلے، لیکن کچھ چیزیں ہم نے روکی ہیں، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ہمارا ثواب، ہم کو ثواب ملے بھی اور ثواب بڑھے بھی. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا. اہم مدنی پھول لکھ لوں گا. عبرت کے جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، عبرت کے جو باتیں یا خبریں ہمیں دکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اسے محض ایک سنسنی کے طور پر نہیں بلکہ اسے عبرت کے طور پر اور سبق لینے کے طور پر دیکھوں گا، اور نیکی کی دعوت عام بھی کرنے کی نیت کر لیجئے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. کالز کرنے والے، میسج کرنے والے، پیغامات بھیجنے والے عاشقان رسول بھی نیت کریں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیں. اگر آپ کا پیغام، آپ کا میسج، آپ کی آواز مدنی چینل پر نہ بھی چل سکی تب بھی انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے آج کے سلسلے سے کچھ خبریں مائنس کر دی ہیں، وہ آپ کو بھی میں گوش گزار کرتا ہوں. ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کچھ تفصیلات لیں ہمارے مجلس سے کہ آج جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں مجھے اس کی تفصیلات مزید بھیجیں. تو بھی انہوں نے کچھ مجھے فوری پیغامات بھیجے، ویڈیو میسج بھیجے، اور کچھ آوازیں بھی بھیجی. اس میں جو بہت مین چیز جو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا، پھر میں نے ان کو صوتی پیغام دیا، 1-2 پیغام کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد الحمدللہ ہماری اسلام بھائی نے اتفاق کیا، اور وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ہم ڈسکس میں لائیں. جی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے مدنی پھول ہوں. کیونکہ چند مرتبہ میرے لیے سنت سے کچھ اس عنوان پر چیدہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں کہ جو دل و دماغ کے اوپر بڑی اثر کر دیتی ہے اور کئی دریچے کھول دیتی ہے، کئی مطلب کہ اس میں پہلو سامنے آ جاتے ہیں.
انہی میں خبر خودکشی کے حوالے سے. تو بعض خبریں ایسی مجھے انہوں نے دکھائیں، عرض کی ان کو کہ یہ خبر ہم چلا تو دیں گے، لیکن ایک شہر کے اندر یہ خبر ہوئی ہے جی اور کوئی بہت بڑے شہر بھی نہیں ہے. ٹھیک. اگر ہم یہ خبر چلاتے ہیں تو خودکشی کی خبر، وہ بھی اگر اس میں بیٹی انوالو ہو یا بیٹا انوالو ہو، مگر ٹاپک دونوں کے خودکشی کا جو سبب ہے وہ بھی عجیب و غریب. جی. خودکشی خود حرام، جہنم میں لے جانے والا کام جنہوں نے کی، ان کے لیے تو جو ہے اب کیا عرض کریں، جو مسلمان خودکشی کرتے ہیں ہم ان کی دعائیں مغفرت کریں گے، لیکن پیچھے جو ان کی فیملی بالکل کے جو ایک مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کا باپ بھی حیات ہو، اگر اس کی ماں بھی حیات ہو، اس کی دیگر بہنیں زندہ ہوں، اس کے بھائی زندہ ہوں، یا اس کی اولاد ہو، تو ہے نا مشورہ یہ کیا کہ یار اگر ہم چلا تو دیں گے جی کہ خودکشی کے یہ واقعات ہو گئے، اس طرح مطلب کہ محبت کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر خودکشیاں کر لیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ واقعات دکھائیں گے، اس شہر کے لوگوں کے تاثرات چلیں گے یا اس شہر کے کسی اسلامی بھائی کے تاثرات چلیں گے، تو وہ شہر اگر وہ فیملی دیکھ رہی ہوگی تو ان کے لیے گھر بیٹھے ایک نئی عجیب سی افسوس، ندامت، شرمندگی کا، صدمے میں اضافے، صدمے میں بھی اضافہ ہوگا نا، صدمے میں، غم میں. تو پھر ہم نے یہی عرض کی کہ یار امیر سنت بھی اس چیز کو نوٹس لیتے ہیں، بلکہ جو اخبار پڑھنے سے متعلق جو سوال جواب اور مدنی پھول ہیں، اس میں بھی امیر سنت نے خودکشی کی خبروں کے حوالے سے کہ ہم نام بھی کاٹ دیں گے، ہم فیملی کا نام بھی کاٹ دیں گے، جس نے کی اس کا نام بھی کاٹ دیں گے، لیکن اب ایک شہر کے اندر ہوتا ہے تو میں اس کے کوئی شرعی حکم کے متعلق نہیں کلام کر سکتا، لیکن ایسا لگا کہ یار اپنے اس کو نہ دیں. اس میں آپ نے عزت کا بھی تو تحفظ کا سوچا ہوگا نا؟ لگا یار مجھے خود فیل ہو رہا تھا. یہ تو آپ کی فیلنگز ہے نا، لیکن معاشرے کی فیلنگز کچھ اور ہیں. جی معاشرہ کسی اور ڈگر پہ چل رہا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے عام بیٹھکیں ہوں. جب اس قسم کی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو جو جتنے اندر کی بات لے کر آتا ہے نا، وہ اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، دلچسپی کا باعث ہوتی ہے. بلکہ خبر کی تو ایک تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ اگر اس میں تشویش نہیں ہے، اگر اس کے اندر سنسنی نہیں ہے، تو پھر تو وہ خبر ہی نہیں ہے. بھلے وہ سامنے والوں کی عزت کے جنازے نکال. بالکل. اب یہ تو اس کے لیے میں واقعی آج ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، میرا خیال ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم نے مشورہ کر کے اس کو طے کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے ہمارے مجلس کو. یعنی مجھے شرعی حکم کا اتنا اندازہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے بھی آج کرم فرمانا تھا تو میں کہا ان سے بھی مشاورت ہو جاتی، تو لیکن بس ایک ایسا وہ ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. یہاں ہمارے لیے بھی تو میسج ہے نا، آپ نے یہ سوچا اور یہ تبادلہ خیال ہوا اور آپس میں طے کر لیا کہ یہ نہیں کرنا، تو اب جو ہمیں بالفرض کہیں سے خبر مل جاتی ہے، ہمارے چلیں محلے میں ایسا کچھ ہوا ہے، تو ہم پھر اسے جو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر وہ خبر ڈالتے ہیں، تو ہمیں بھی تو ایسا کچھ سوچنا چاہیے. مجھے بہت تھوڑا سا مطلب اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر درست کیا ہم لوگوں نے. بالکل سمجھ میں اور شرعن مفتی صاحب فرمائیں گے کہ اگر شرعن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے درست ہی کیا ہو. میں تو ویسے ہی آپ تک بھی مدنی پھول پہنچانا چاہوں گا، چاہیں تو آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. جیسا بھی ہمارے اسلام بھائی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے کہ یوں خبر ہوتی ہے، اور جیسا ابھی محسن بھائی نے بھی ایک جو بات کی تو اس سے بھی بات یوں سمجھ میں آئی کہ جس شہر یا جس قصبے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے تو چوکوں پہ بیٹھ کر، تو کچہریوں میں بیٹھ کر، تو یوں گھروں میں بیٹھ کر، عورتیں مرد اور یہ یا عمارت میں ہوتا ہے یا ایک محلے میں ہوتا ہے تو بیٹھ کر اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں اور ان کی مطلب کہ وہ موت کے اسباب ڈسکس کیے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ جسے ہمیں پتہ چلا تو اسے واقعہ درست ہی ہو. خیر آج ہم کچھ واقعات آپ کو بتائیں گے اور یہ واقعات اس حد تک ہمیں علم ہے کہ ہمیں اس شہر سے کچھ پتہ چلا کہ ایسا ہے، کچھ اخبارات کے ذریعے پتہ چلا کہ ایسا ہے، تو اسے ہم سبق اور عبرت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں بھی ذہن یہ بنتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بس تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ غلط تو نہیں ہو رہا، غلط تو نہیں ہو رہا، غلط تو نہیں ہو رہا. اب ہماری بس اللہ نیت اچھی کر دے آمین کہ ہم اس کے ذریعے ایک تو ہوتے نا ریٹنگ بڑھانا یا ویورشپ بڑھانا، ناظرین کی تعداد بڑھانا، وہ یقیناً مدنی چینل کے لیے اگر ہم ایسی نیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے دین کے فائدے کی اگر ہم کوئی نیت رکھتے ہیں
تو اللہ نے چاہا تو ہم کو اس کو ثواب ملے گا، جبکہ اس میں ہماری ریاکاری اور حب جاہ کی ملاوٹ بھی نہ ہو، اور محض ایک دین کی تبلیغ کا ہی اگر ہمیں ذہن و نیت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ مدنی چینل کی ناظرین کی تعداد بڑھانے کی اگر ہماری کوئی نیت بنتی ہے تو اب ظاہر ہے یہ نیت بڑھتی ہے، لیکن اب ساتھ چونکہ ہم بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں لہذا اس میں نیت میں ملاوٹ کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتیں عطا فرمائے اور ہم خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں اور ہمیں اللہ تعالی اجر و ثواب سے محروم بھی نہ کرے۔ تو اب یہ کہ جو چیزیں مطلب مجھے خود حیا آ رہی تھی، ایک شرم آ رہی تھی، ایک زبان پر جیسے لوچے پڑتے ہیں کہ یار نہ بولیں، یار کیسے بولیں گے؟ آپ فرما رہے ہیں حیا آ رہی تھی، یہ باتیں تو ہمارے یہاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، بلکہ یہ آخر کب تک؟ واہ کیا بات ہے! آخر ایسا بھی جو مزاج اور ایسا بھی جو انداز ہے ہمارا، یہ بھی آخر کب تک ہم اس کو کرتے رہیں گے؟ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کل کوئی ایسی کوئی پریشانی ہم پر بھی آ پڑتی ہے، ایسی افتاد اگر ہم پر کوئی آ پڑتی ہے تو امیر سنت نے جو اس میں لکھا ہے نا، اچھا ایسا بھی ہوا تھا ایک دفعہ اسی طرح امیر سنت کے پاس صحافی حضرات جمع ہوئے تھے، ہمارا رمضان حال کے اندر صحافی حضرات کے ساتھ جو تھا نا وہ مدنی مذاکرہ تھا، یہ تھا خصوصی مدنی مذاکرہ جو آف ایئر جا ہمارا کہلاتا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے چند ایک سوال بڑے عجیب کیے تھے اور اس میں یہ بھی ایک موضوع تھا، تو امیر سنت نے بھی ان کو یہی مدنی پھول عطا فرمائے تھے۔ جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اسلامی بھائی اگر ہو سکے تو آپ بھی غور کر لیں کہ جس خبر کو ہم اپنے نیوز چینل پر لاتے ہیں یا اپنے پیپر میڈیا پر لاتے ہیں، اگر وہی خبر خدا نہ خواستہ کسی مطلب کہ خبر لانے والے کے ساتھ ہی اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو کیا وہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ میری یہ خبر مشتہر ہو، میری خبر کی تشہیر ہو یا اس کو؟ اچھا ایک تو ہوتا ہے تشہیر ہونا، دوسرا ہے کہ خبر کا بکنا، یعنی میری یہ خبر بیچی جائے، میری اس خبر پر ایڈورٹائز حاصل کی جائے، میری اس خبر کو کاروبار کا آمدنی کا ذریعہ بنا لیا جائے اور پھر اس پر چند دنوں تک ڈیبیٹ کی جائے، اس پر بحث کی جائے اور یہ سب کچھ کیا جائے، تو ایک سمجھ نہیں آتا کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اچھا ہو بھی رہا ہے تو آخر کب تک؟ اچھا بسا اوقات یہ جو آپ نے فارمولہ دیا میں سمجھتا ہوں تو بڑا بنیادی بات ہے، ہمارا موضوع جس بھی پیٹرن پہ چلتا ہے آگے جیسے بھی بڑھتا ہے، لیکن یہ بات ہی مطلب بڑی مبارک بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، ایک فارمولہ آپ نے دے دیا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خبر اس طریقے سے جاتی ہے اور پھر اس طریقے سے بکتی بھی ہے، اچھالی بھی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں ایک جو معاشرتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی ایسا سانحہ ہوا ہوتا ہے جو ظاہر سی بات ہے وہ ایک شریف خاندان کے لیے، احساس رکھنے والے خاندان کے لیے، افراد کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، عزت و تکریم کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بیان کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے میں حیا آتی ہے، لیکن اسی معاملے سے متعلق ان کا کوئی قانونی، شرعی اور اخلاقی حق ہوتا ہے جس کے لیے ایک دروازہ موجود ہوتا ہے قانون کا، کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، اس کی رپورٹ کی جائے تو انہیں کوئی نہ کوئی قانونی حق یا اخلاقی حق یا معاشرتی حق جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن لوگ رپورٹ کرانے سے کیوں رکتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایسی خبریں، ایسے معاملات اور ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا یعنی مارکیٹ لینگویج میں کہتے ہیں کہ نمک مرچ لگا کے بیان کیا جاتا ہے، تو پھر جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ اپنا قانونی تقاضا جو ہوتا ہے وہ بھی حاصل کرنے سے رک جاتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو پھر یہ بات لیک ہوگی، پھر اس کا یوں بنے گا تو چھوڑ دو یار اس سے۔ پھر ان کا ڈر یہ ہوتا نا کہ اگر خالی ایک کر لیا ہم نے یہ جو آپ فرما رہے ہیں تقاضا پورا کیا تو پھر پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے گھر پہ تفتیش کرنے آئیں گے جن کا تفتیش سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، پھر کیا ہوا؟ سینکڑوں تک کیسے ہوا؟ جی اچھا یہ جو ہم نے اخبار میں سنا تھا ایسا ہی تھا؟ جی کیا ہوا تھا؟ تو یہ بھی ہوتا۔ اچھا یہ بات دوسری طرف اگر میں چلوں کہ اگر ہم نے نشاندہی نہ کی تو ایک الگ بات ہوگی کہ بھائی نشاندہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہم نے کہاں کا تھا، اب ٹھیک ہے مشہور ہو گیا یا کسی اور نے مشہور کر دیا تو ہم بھی اس خاص خاندان کا نام لے کر اس کی اس شہرت کیا کروں گا مطلب کہ بدنامی والی شہرت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تو اس میں ہم اضافے کا سبب بنے تو اس سے بچنے بہتر ہے۔ البتہ بعض خبریں ہیں ایسی جن کی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی حتی الامکان زیادہ جو اس کی نشاندہی ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن اتنا وہ میڈیا پر اس کا چرچا شاید ہو چکا ہوتا ہے یا اخبارات میں اتنا چرچا ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھی بعض اوقات انہی ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اب وہ خبریں جن کا تعلق
تشویش سے ساتھ ساتھ سنسنی سے بھی ہے، اور لوگ بھول جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنی سلسلے کا حصہ بنائیں، اور اس خبر کو ہم آپ کے لیے اس طرح پیش کریں کہ اس سے آپ اور ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا، صحیح، اور اس کو ہم روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر جو آپ نے اور مہروز بھائی نے فرمایا کہ میڈیا کا بھی کردار ہوتا ہے، مگر چلیں صحافی تو اپنی جگہ ہے. آج کل تو ہر ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے صحافی بنا ہوا ہے. اسے کچھ بھی خبر آتی ہے تو وہ اپنے آئی ڈی پر یا خود بنانے بیٹھ جاتے ہیں، بنانے اور اس کو بھیجتے ہیں. ایک انڈیا کی مجھے ملی خبر، وہ ذرا اس کو تیار رکھیے گا، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. یہی جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جب لوگ مطلب موبائل فون کے ذریعے ہی ویڈیو بنا کر اپنے ہی طور پر اپلوڈ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، اس میں لوگ کس طرح ہمدردی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. جی جی. ابھی ہند میں ایک واقعہ ہوا ہے، میں نے جو خبر پڑھی ہے تو اس نام وغیرہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ایک واقعہ ہے، اور ایک مسلمان لڑکا ہے، اس کا بھائی بھی، اس کا نام بھی اس کا مسلمان بتا رہا ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا، تو ہم نے مجھے جو بتایا گیا کہ انہوں نے کافی ایڈٹ وغیرہ کر کے اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے. وہاں چلتے ہیں، مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں جامعۃ المدینہ میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے ایک طالب علم نے بتایا تھا، وہ امام تھے. ان کی مسجد کے سامنے جو ہے وہ جو بجلی کے وہ ہوتے ہیں، پول ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ چپک گیا اور وہ جل گیا نا. تو اب کسی نے اس کی مووی بنا رہا ہے. اب اس کو روکا تو بولے یار کیوں مووی کیوں بنا رہے ہو آپ، اس کو بچانے تو چلو. بچانے تو نہیں گیا، وہ مووی بنا لی. اس نے بعد میں کہا کہ یہ مووی میں نے اتنے روپے میں آگے بیچی ہے نیوز والوں کو، اور سب سے پہلے مووی بنانے والا میں ہی تھا، اور اتنے نیوز والے مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں. یہ کتنا مقصد وہ ہے نا، دل انسان کا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ جل رہا ہے، مر رہا ہے. سچی بات ہے کہ مطلب ایک تو پہلے بھی آپ مدنی چینل کے اپنی ایک حکمت عملی بھی ہے، مدنی پھول ہیں. پہلے ہی بندہ ریزرو ہوتا ہے، پھر واقعتاً جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ زبان کو نا مطلب وہ حیا آ رہی ہوتی ہے. نہیں تو یہ جو انہوں نے محسن بھائی نے جو خبر بتائی ہے ہمارے، یہ ایک نمونہ ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، خبریں جس طریقے سے بکنی ہے، اور ہمارا موضوع نہیں ہے تو موبائل فون میں جو کیمرہ آیا ہمارا موضوع ہے، ہمارا موضوع اصل میں آخر کب تک، یہ کب تک چلے گا. تو ہمارا موضوع ایسا ہے کہ شاید اس میں آپ سینکڑوں موضوع سمجھ سکتے ہیں. اب یہ موبائل فون میں جو کیمرے آئے، انہوں نے جو تباہی مچائی ہے نا، جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے انہوں نے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے ہم یہاں بیٹھ کے وہ اس انداز پہ شاید ڈسکس نہ کر پائیں کہ دو چار بہت ساری باتوں کو ہم اس انداز پہ بیان نہیں کر پائیں گے. جو لگتا ایسا ہے کہ ہمدردیاں ختم ہو گئی ہے، دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی، فقط یہی ہے کہ وہ اپنا ایک انداز ہے کہ وہ بنانا ہے. اور پھر اس میں سب سے پہلے کی دوڑ ہوتی ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک لائکس کا چکر ہوتا ہے کہ بھئی میرے لائکس لائک زیادہ ملیں، جہاں سے وہ ویڈیو نکلی ہے، جہاں سے وہ پکچر نکلی ہے. تو اب اس میں سب سے پہلے کی ہرس بھی آ جاتی ہے کہ کوئی اور نمبر نہ لے جائے. کوئی اخلاقی بات ہے تو بھی اس میں ایک واسط خیال آ جاتا ہے کہ میرے ذریعے سے جائے. بھئی میری ذریعے سے کیوں جائے؟ اگر اچھی بات ہے تو پھر تو کسی بھی ذریعے سے جا سکتی. مطلب اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے، مطلب وہ کام بظاہر نیک ہے، تو وہ مطلب نیت تو اس میں آپ کو لانی پڑے گی نا. آپ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں تو اگر اس کے کرنے یا اس کے پھیلانا کو ناجائز حرام کے زمرے میں نہیں آتا، اور اگر یہ کسی مطلب کہ مباح میں بھی آتا ہے، تو ایک نیت تو بنانی پڑے گی نا آپ کو ثواب کمانے کے لیے، یا محض ایسے اپنی شہرت کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے آپ کریں گے. اب جیسے یہ جو ہند کا جو واقعہ ہوا، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. ವಾಸಿ ಬುಡಕ ಬಂದಾನವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಬಾಣಿ ಜಲ್ದಿ ಬರವಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಯಾರು زور طوفان ہے ہنس گئی جان ہے، المدد نا خدا یا رسول خدا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، اس میں بی بی سی
ہے ادارہ BBC اردو, اور 2 فروری 2017 کی یہ خبر کل مجھے ملی, اور اس میں لکھا ہے کہ انڈیا سڑک حادثے کا زخمی شخص تڑپتا رہا, سب ویڈیو بناتے رہے. اللہ اکبر. اچھا, میری اطلاع کے مطابق یہ جو نوجوان ہے یہ کہتا رہا کہ بھائی مجھے کچھ اٹھاؤ یا مجھے ہاسپٹل لے کے جاؤ, لیکن اب کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس میں اور بھی ہو سکتا ہے مسائل ہوں, جی جی کوئی قانونی پیچیدگی ہو یا آدمی ڈرتا بھی ہے بعض اوقات, کوئی پولیس کیس نہ ہو جائے, آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنا خاص اس کے علم نہیں ہے. لیکن مطلب جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ موجود افراد اپنے موبائل فون پر اس نوجوان کی ویڈیو بنانے میں مصروف رہے, اللہ. اور قریبی ہسپتال پہنچانے سے قبل وہ تقریباً 25 منٹ تک باہر ہی تڑپتا رہا. اللہ. اچھا, اس لکھتے ہیں اس حادثے کی جو ویڈیو ہے منظر عام پر آ گئی, جس میں خون کی لت پت نوجوان کی درد سے تڑپتا اور مدد کے لیے پکارتا دیکھا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر ہر جگہ پھیل چکی ہے ان کے کہنے کے مطابق. میں نے تو ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھی. تو انور علی اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اس کا بھائی کا نام ریاض بتایا جا رہا ہے, اور ایک ایمبولینس میں سے پھر وہ پہنچایا گیا اور اس خبر کے مطابق انتقال بھی ہو گیا. اب جیسے نام سے ظاہر ہے تو ہم تو مسلمان, جو بھی مسلمان انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. تو اب کوئی یہ تصاویر کھینچنے میں سب لگے رہے, یہ جب خبر آئی ہے, اور 15 سے 15-20 منٹ یہ ہو گیا اور یہ واقعہ ہو گیا, اور خود کو اس واقعے کا گواہ بتانے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ جو حادثے کی جگہ تھی موجود لوگ حیران تھے, وہ یہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مدد کس طرح کی جائے, اللہ. کیونکہ وہ شخص بری طرح زخمی تھے اور بہت خون بہہ رہا تھا. تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا نا. اس سے بھی عبرتناک واقعہ ایک دفعہ مجھے کسی نے موبائل پر دکھایا کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ میں 2 ٹکڑے ہو گئے, اور وہ تڑپ رہا ہے نا, اس کا اگلا حصہ جو سر والا حصہ نا وہ ادھر ادھر کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو ہو گئی, اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا, ایمبولینس پاس کھڑی تھی. اس میں ٹھیک ہے حیرت بھی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. مطلب مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص نے کسی کو دیکھا زخم خون سے آلود لت پت ہے اور کچھ ایسی کیفیت ہے, تو چلیں مطلب ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ کوئی بعض اوقات ہوتے لوگ خون دیکھتے تو ان کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے, خون دیکھتے تو ان کو چکر آ جاتے ہیں, خون دیکھتے تو ان کو, تو چلیں ٹھیک ہے نہیں وہ نہیں کر پا رہا, لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک شخص کھڑا ہے جس کو اس کی مووی بنانے کا ٹائم ہے, اور اس کے قریب چلا جائے, اس کو زخموں کی وہ کچھ تو کرے نہیں کرے کہ یوں مطلب ہم تڑپتا چھوڑ دیں گے. اگر کوئی بلڈنگ سے گر رہا ہے تو اس کو مطلب کس سیڑھی لگا کر اس کو صحیح اتارنے کے بجائے ہم اس کی مووی بناتے رہیں گے اور اس طرح کے کاموں میں لگے رہیں گے. اور خدا نخواستہ اس میں نیت یہ ہو کہ یہ زبردست اور ایک مطلب انوکھا قسم کا واقعہ ہے, تو یہ مطلب میرے موبائل فون میں اس کو محفوظ کر لوں. تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر. اگر اس جگہ پر اللہ نہ کرے کوئی اور ہو اور وہ کیا یہ تمنا کرے گا کہ میں ہوں اور میری مطلب کہ اس طرح کی لوگ. اچھا, ایسے موقع پر آدمی جب تڑپ رہا ہوتا ہے تو وہ خود اس کی فیلنگز پر میں غور کر رہا ہوں کہ ایک شخص تڑپ رہا ہے, زخمی ہے, ٹھیک ہے آپ کوئی اس کو نہیں اٹھا رہا, لیکن اگر وہ دیکھے کہ میں تڑپ رہا ہوں, میں مر رہا ہوں اور لوگ میری موویاں بنا رہے ہیں, اس وقت جو یہ محسوس کر رہا ہوگا, اس کے محسوسات کیا ہوں گے. میں تو اس نوجوان کے تمام لوائقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اگر یہ خبر درست ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اخباری خبر ہے, تو میں تعزیت بھی کرتا ہوں. اللہ تعالی اس نوجوان کو, جو نام سے مجھے مسلمان ہی لگ رہے ہیں, غریق رحمت فرمائے, ان کے گھر والوں کو اللہ تعالی صبر عطا کرے. تو مہربانی کریں یہ اس سے بچیں, کیونکہ اگر یہ چلتا رہا تو یہ کب تک ہوتا رہے گا, اور اس کو کیسے روکا جائے اس پر آپ غور کریں, اور مزید غور کریں. ہم کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی, میں محمد ناصر عطاری پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ کے بارے میں یہ عرض کرنا تھا کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا پنجاب میں, تو جس گاڑی میں میں بیٹھا تھا, جس سیٹ پر میں بیٹھا تھا اس سیٹ کے آگے 2 میاں بیوی بیٹھے تھے. تو سفر کے دوران ہی
शोहर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और एक किस्म की उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप खामोश रहिए, हमारा पर्सनल मामला है, सफर के दौरान ही गाड़ी के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा कहा, मैं कहा नहीं भाई इस तरह घर नहीं चलते, इस तरह आप मतलब इस तरह चला रहे हैं। तो बस मैं खामोश हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टाफ आया और वो दोनों मियाँ बीवी उतर गए। तो इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मामला तो वाकई इनका निजी ही हम कहेंगे, लेकिन जाहिर है कि अब वो ऐसी क्या कैफियत हो गई कि गाड़ी में चलते चलते उसने शोर ने बीवी को थप्पड़ मार दिया, और वैसी क्या बहस थी कि वो गुस्से पर काबू ना पा सका। ये उमूमन होता ये है कि जब बंदा गुस्से पर काबू नहीं पा सकता तो इस तरह की ये ओछी हरकतें इसको कहते हैं, ऐसी घटिया किस्म की हरकतें करता है कि वो सरेआम अपनी मतलब के मतलब इस तरह तो लोगों के बीच में आप अपने बच्चे को भी मारेंगे ना तो ये भी खराब है। यानी अगर आप अपने छोटे बच्चे को भी, जो बच्चा तो छोटा ही होता है, बाप बड़ा होता है, अगर आप अपने बच्चे को भी डांटना चाहते हैं, इसकी इस्लाह करना चाहते हैं, या इसको अगर ज़रूरतन उसको सख्ती करना चाहते हैं, तो वो भी सबके सामने करेंगे तो आप इसको ज़ाया करने के मुतरादिफ है, मतलब ज़ाया कर सकते हैं। तो इस्लाह या समझाने का जो अमल है ये तो होगा ही अकेले में, कि एक फर्द वाहिद को आप डायरेक्ट कैसे समझाएंगे सबके बीच में। फिर अगर औरत को आप यूं भरी गाड़ी के अंदर सबके बीच में आप यूं थप्पड़ मार देंगे, अल्लाह ताला अल्लाह, मतलब एक कैसी एक अंदर अंदर अगर अपने को आग लगती है यार कि ये कैसा आदमी था जो मतलब कि इसको इतना एहसास नहीं है कि मैं अपनी बीवी को सारे आम जलील कर रहा हूं। ये तो जलील करना है, बेइज्जती करना है। आप किसी को थप्पड़ मार देंगे तो बेइज्जती है या नहीं है उसकी, जिल्लत है उसको, और फिर आप कहेंगे फिर वो इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसे मतलब के इंतहाई मैं कहूं कि जाहिल किस्म के और क्या बोलूं मैं सब अल्फाज में निकाल तो दूं लेकिन डर लगता है यार। आपने इतना जबरदस्त लफ्ज फरमाया कि ओछी हरकत है, तो मैं आपको वो पहले इब्तदाई जुमले पे चला गया कि जबान साथ नहीं देती, तो वहां जबान साथ नहीं देती, यहाँ पे इतना जबरदस्त लफ्ज है, वाकई में यही सूट करता है। इसे आपने फरमाया कि तहम्मुल नहीं करते। तो जब इन जो इस्लाम भाई की कॉल आई जिनकी कि इन्होंने कहा कि मैंने इंटरप्शन किया और मैंने कहा कि ऐसे घर नहीं चलते, तो इन पे भी तो गुस्सा आया होगा, यहाँ पे क्यों तहम्मुल कर गए, इनके भी थप्पड़ मार दो। वही शख्स इनके भी थप्पड़ मार सकता था अगर वहां काबू नहीं होगा ना। असल में वहां उसे कमजोर समझ रहा था ना, जिस काबू नहीं होगा, औरत पर काबू था और उसने ये मुमकिन है कि उसने ऐसी बहस की हो गया था। बाद औकात है ना औरत भी अजीब किस्म का इसका बिचारी का मिजाज होता है, ऐसी बहस करती है, ऐसा बहस करती है, ऐसा तंग कर दिया। मिसाल दे रहा हूं, अब वो लगी हुई है ना, अब वो उसका हाथ तो चुप हो जाओ, चुप कर सबके सामने बेइज्जत ना और वो उसको चुप कर उसका हाथ दबा रहा, चुप कर क्यों सबके सामने, मतलब वो मान ही नहीं रही है। मिसाल दे रहा हूं, मान ही नहीं रही है, अब वो उसकी जबान ही नहीं रुक रही है। तो बदकिस्मती के साथ ना होने वाला हो जाता है कि उसका हाथ उठ जाता है। तो हाथ के उठने में कोई भी इसकी पजीराई नहीं करेगा, और स्पेशली जब ये हाथ आप 10 आदमी या 2 आदमी, तो दूर की बात बच्चों के सामने भी जब आप उनकी मां को मारोगे ना तो उसकी सख्त बेइज्जती है। अकेले भी कोई हाथ उठे तो बेइज्जती है। तो हाथ तो उठाना बिल्कुल अक्ल इसको कबूल ही नहीं करती, लेकिन इसके ऐसे भी बाद औक़ात असबाब बन जाते हैं कि आदमी बिल्कुल काबू आपे से बाहर हो जाता है। मगर ये भी पता नहीं कैसे कैसे से होंगे। जैसे औरत भी मतलब कि बिल्कुल अखड़ दिमाग की होती होगी वल्लाह आलम, कि जो इस तरह मतलब कि भरे सफर के अंदर बहस कर शादी किए, ये 2 पहिए बने हुए, जिंदगी साथ गुजारनी है। तो भैया तो पंचर, एक टायर अगर पंचर हो गया, बोला मैंने हवा भरनी नहीं है, तो अगला टायर कब तक उसको घसीटता रहेगा। मतलब वो तभी 2 टायर का तभी तक पता चलता है कि दोनों के अंदर हवा बैलेंस हो रहा। आप मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, मैंने अपनी मतलब जिंदगी का एक हिस्सा मोटरसाइकिल चलाइए, आपको शायद इसका तजर्बा होना चाहिए कि दोनों टायर में से एक टायर की हवा जो है ना वो कम होती है, टेक्निकली कम होती है। सही है, दोनों टायर का बैलेंस होना अच्छा है, लेकिन दोनों टायर के अंदर इक्वल हवा नहीं होगी। इवन के जो कार के अंदर भी जो 4 टायर है ना, उसमें आगे पीछे के टायरों के अंदर हवा में फर्क रखा जाता है। ये टेक्निकली तौर पर रस करता हूं। तो औरत जो है ना, इसका प्रेशर वैसे ही कम होता है, मर्द का प्रेशर वैसे ज्यादा होता है, क्योंकि मर्द को अल्लाह ताला ने हाकिम और अफसर बनाया है।
اس کو بحث کرنے کا تعلق ہے. اس کو بحث کرنا اس کو لائق ہی نہیں ہے کہ یہ بحث کرے کچھ کرے. اس پہ بعدوں کا ایک طبقہ ہے عورتوں مطلب کہ وہ عورتوں کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا کہ وہ ہماری ان باتوں کو شاید کہے گا کہ دیکھو یہ عورتوں کے متعلق کس قدر سخت ہیں, کس قدر سخت ہے. بھائی ہم سخت نہیں ہیں, ہم تو سختی سے بچانے کی کوشش کریں. عورت وہی کام کرے نا. آپ کی عقل کا میں کیا مطلب کہ پوسٹ مارٹم کروں جس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں. تمہاری عقلیں اسلام و دین پر کس روز ہتھیار ڈالیں گی؟ جس روز آپ اسلام و دین کے احکام کے آگے اپنے مطلب ہتھیار ڈال دو گے, اپنی عقلوں کو جھکا دو گے نا, انشاءاللہ اس دن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ عورت کو اسلام نے مرد کے سامنے جتنا بات کرنے کی اور جس قدر اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت دی ہے نا, اس حد تک رہے, مرد اس حد تک رہے تو مدینہ مدینہ. ہاں اگر عورت حد سے تجاوز کرتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ وہاں پر ضبط اور صبر سے کام لے, اور اگر مرد تجاوز کرتا ہے, مرد حد سے آگے بڑھتا ہے, تو عورت کو چاہیے کہ وہ ضبط و صبر سے کام لے. اب ایسا ہی ایک واقعہ, اب یہ تو مرد کا تھا نا جی جی, اب ایسا ہی ایک واقعہ عورت کے ساتھ ہو گیا. اللہ, اس نے کیا کیا؟ اب خبر چلاؤ یا بول دوں؟ میں بول دیتا ہوں یار, کہ چلا دیں, چلا دیں, بول دیتا ہوں, چلیں بول دیتا. یہ ہوا پچھلے دنوں واقعہ. اچھا, ہاں کہ وہ مرد نے جو ہے نا وہ عورت کو کیا تھپڑ ماری نا. ہاں تو خبر یہ ہے کہ مرد نے جیسے یہ مارا نا اس نے, جی, ادھر مرد نے مارا تو ادھر مرد نے مارا تو ادھر مرد نے ہی عورت کو مارا تھا. اچھا, ادھر شوہر نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. خبر یہ ہے کہ اس پر اس کو غصہ آ گیا, اس نے گن لی اور شوہر کو فائر کر دیا. اللہ اکبر, اس کے پاؤں پر گولی لگی. آزادی نسواں, آزادی نسواں, آزادی فائرنگ, آزادی ہتھیار, اس کو کیا نام دیں گے؟ تو مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہے, بعد میں جو بھی ہو اس کا ذہن صحیح ہے نہیں ہے, حالات کے ہیں, غصہ جو بھی حالات ہوں گے, معاملات ہوں گے, لیکن یہ ایسا کب تک چلتا رہے گا کہ آخر مطلب کہ مرد اس طرح حد سے تجاوز کرے گا, عورت حد سے تجاوز کرے گی, برداشت کب پیدا ہوگا؟ مطلب یہ اب مطلب کہ گھروں میں اسلحے کا استعمال ہو جائے گا, ویپن. کال لیتے پھر آپ کے اس پر آپ کا انشاءاللہ ہم خلاصہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, مدنی مکالمے میں آج کا جو موضوع آخر کب تک, بہت ہی اچھا موضوع ہے. اس موضوع سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ جو بھی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز معلوم ہو جائے جس کو چھپانا چاہیے, لیکن آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ لوگ ایسا, اگر مسلمان کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات محلے یا شہر میں پتہ چلتی ہے, اس کو سوشل میڈیا میں لوگ اتنا اچھالتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آگے فارورڈ کرو, آگے فارورڈ کرو اور شیئر کرو. اس کے تعلق سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائیے. مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, میں آپ کے توسط سے تمام عاشقان رسول سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے ایسے میسیجز یا ایسے ویڈیوز, ایسے پیغامات ہو سکتا ہے کہ ریسیو کیے ہوں, وصول کیے ہوں, کہ جس میں کسی مسلمان کی عزت کو, اس کی آبرو کو اچھالا گیا ہو اور غلط بات کی گئی ہو, شرعاً درست نہ ہو اس کا عام کرنا, اس نے وہ بات درست پھیلائی ہو. کوئی ایک واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کو بھیجا ہو اور اس نے ان میں سے ایک نے اس کو جواب دیا ہو کہ میں تمہارے اس گروپ یا میں تمہارے اس سے, یا میں ڈیلیٹ ہوتا ہوں, میں بلاک کرتا ہوں, کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, تم نے ایک مسلمان کی عزت کو بلا اجازت شرعی کیسے اچھالا, اللہ کیسے کیا؟ اچھا تم نے جو بات کی تمہارے پاس اس کی شرعی کیا اجازت ہے, تم نے کس سے پوچھا تھا یہ بات کرنے کا؟ میں غور کرتا ہوں کہ ملک اور ریاست کے حوالے سے ایسی کئی باتیں ہیں کہ اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو ہمارے لیے ملکی قانون حرکت میں آئے گا نا, ملکی قانون حرکت میں آئے گا کہ اس کو فلاں فلاں ادارے کے بارے میں, فلاں فلاں ادارے سے متعلق افراد کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس سے ملک کی سالمیت, ملک کی عزت, ملک کی ریپوٹیشن,
وہ افیکٹ ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، تو یہ تم کو نہیں کرنا چاہتا، فلاں ادارے کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ملکی قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون عطا فرمائے، اصول عطا فرمائے مسلمانوں کی عزت کے، اس کے آبرو کے، اس کی جان کے، اس کے مال کے حوالے سے، اس کی دیگر چیزوں کے حوالے سے، آخر ایک شخص ایک مسلمان کی عزت کو، آبرو کو، اس کی چیزوں کو جس کا اچھالنا، جس کا عام کرنا اس کے لیے جائز نہ تھا، اجازت اس کو نہ تھی، اس نے یہ کام کیا۔ ایک اصول جو اسلامی قانون ہے یا اسلامی احکام ہے، اس کی تو وہ زد میں آیا، مگر میں تو آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اے اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں وابستہ ہوئے ہو؟ ڈیلیٹ ایگزٹ ہو جائے۔ یہ ساری اب یہ جو میں لینگویج یوز کر رہا ہوں، تو جو اس طرح کے جو گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا میں ان کے لیے کوئی نئے ورڈنگ نہیں ہے، بلکہ اگر میں تھوڑا سا ورڈ چینج کر دوں گا شاید سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کا، تو آپ نکل جائیں نا، آپ ایگزٹ ہو جائیں، اس کو بلاک کر دیں، بھائی تم نہیں ہے، مطلب تمہیں نہیں، ہم تم کو نہیں پسند کر دیں۔ 200 300 400 500 کا گروپ ہے تو آپ اس کے اندر ڈال دیں نا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، اور آپ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہمت جذبہ عطا کیا، اب شرعی رہنمائی لیں، آپ کسی مفتی صاحب سے، مفتی اسلام سے، دارالحکومت اہل سنت یا کوئی ایسے عالم یا مفتی ہو جو شرعی مسئلہ بتانے کے اہل ہیں، ایسے عالم صاحب، ان سے مسئلہ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں یہ شرعاً ناجائز ہے یا اس پر توبہ واجب ہے، اور جنہوں نے اس کی تائید کی، جنہوں نے اس کی پذیرائی کی، جنہوں نے اس کو مطلب اس پر سراہا، ان سب پر توبہ لازم ہے۔ تو آپ کیوں نہیں مطلب کہ ایسا مطلب کر سکتے، اور دینے کی دعوت، اور اس کو کہیں کہ آپ رجوع کریں، توبہ کریں، اور جنہوں نے آپ کے اس پورے گروپ کے اندر، اس کے اندر جو آپ کے اس ناجائز اور غیر شرعی فعل کو سراہا، پسند کیا، وہ اس کی بنیاد جو بھی ہو، اگر ان پر بھی توبہ واجب ہوتی ہے تو ان کو بھی توبہ کا حکم آپ میسج کریں، نیکی کی دعوت دیں، اور پھر کیوں آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر، آپ نکل جائیں کہ یار نہیں رہنا ہم کو ایسے، مطلب وہ یہ بھی ایک ماحول ہے نا، سوشل میڈیا کا ایک ماحول ہے، آپ نہ رہے برے ماحول کے اندر، منع کر دے بھائی مجھے اس برے ماحول میں نہیں رہنا جہاں مسلمان کی عزت کی حفاظت نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں کر رہے تو نہیں کرے، اگر ہم ان کو روک بھی نہیں پاتے، ان کو سمجھا نہیں پاتے، تو ہم اس میں ہیں کیوں؟ صحیح بات۔ تو یہ میں نے آپ جو ہمارے سائل محترم تھے، ان کے توسط سے میرے یہ جو ٹوٹے پھوٹے سے جو ذہن میں جو میرے باتیں آئیں، ان کو ایک مدنی پھول یا مدنی گلدستے کی صورت میں اب تک بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ مطلب میری جو باتیں ہیں یہ بھی شرعاً درست ہوں اور اخلاقی طور پر بھی درست ہوں، اور اس پر اگر عمل ہو جائے اور یہ ایک تحریک چل جائے نا، ایک تحریک، الحمدللہ رب العالمین، رب کریم کی کروڑوں کرم نوازی میں نے کیا ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین میں نے کیا ہے، اور مجھے الحمدللہ میں نے جواب بھی لیا ہے، توبہ بھی کروائی ہے، رجوع بھی کروایا ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ ماشاءاللہ، صرف اس لیے نہیں کہ جناب آپ بولو گے کہ بھائی تم عمران ہو تو تم نے یوں کر دیا، تمہارا یوں یہ نہیں، جو تنظیمی طور پر اس طرح کا ہمارا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کہیں سے کوئی بات آئی ہے، الحمدللہ اس کے لیے بھی کیا ہے، باقاعدہ نیکی کی دعوت دی ہے، باقاعدہ اس کو نیکی کی دعوت دینے کے بعد میں نے کال کی ہے، کال کر کے میں نے کہا کہ میرا یہ صوتی پیغام سنو، انہوں نے میرا صوتی پیغام سنا، اس کے بعد میں نے کال کی ہے، اور کال کرنے کے بعد انہیں اس کے متعلق میں نے اور مزید مدنی ذہن دیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ احسان ہی، ہاتھ تو ہاتھ انہوں نے توبہ بھی کی، رجوع بھی کیا، معافی بھی مانگی، اور آئندہ نہ کرنے کی انہوں نے نیت بھی کی، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین علی احسان ہی، رب کریم کی کروڑ رحمت ہے، اس کے کرم سے ہی ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ بھی کریں نرم مزاج، مطلب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا کریں تو نرمی کے ساتھ کرنا پڑے گا، آپ سختی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنے بیٹھیں گے تو یہ نہیں ہوگا، تو اس کو نرمی کے ساتھ کریں، اور اگر اس کی شرعاً اجازت لیں کہ اگر ہو سکے تو براہ راست کریں، مثال کے طور پر گروپ میں اصلاح کرنے کے بجائے پہلے براہ راست اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اصلاح اگر آپ گروپ میں ہی کریں گے تو بھی ضد چڑھ جائے گی، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی گروپ میں 10 15 25 50 200 1000 لوگوں کے درمیان ہی اصلاح کرنے کا انداز اختیار کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف ہو، بعض صورتوں میں شرعاً بھی اس کی اجازت نہ ملتی ہو، تو علیحدگی کے ساتھ سمجھائیں۔ اگرچہ کوئی میڈیا پر آ کر، ایون کے چینل پر آ کر بھی اگر کوئی کمزور بات کر دیتا ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کا تعلق چینل ہی تھوڑی ہے،
اب اس کی اصلاح کرنے کا تعلق اخباری تھوڑی ہے، اس کی اصلاح کرنے کا تعلق اسی سے تھوڑی ہے کہ بھائی 1000 آدمی کو گواہ بنائے کہ میں نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ علیحدگی میں بھی تو اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو فون کر کے بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں یہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو چونکہ اس نے اس طرح اعلانیہ کیا جائے یہ ہے وہ ہے، اور آپ اس کی بات کو اب اس کی تشہیر کرنے کی، اس کی خامی کو بیان کرنے کی اگر شریعت اجازت دیتی ہے، اب شریعت کتنی اجازت دیتی ہے؟ گھر کے اندر بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، ایک محلے میں بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، اسے متعلقہ افراد سے بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان بات کرنے کی اجازت دیتی ہے، لاکھوں کروڑوں کے درمیان بات پہنچانے کی اجازت دیتی ہے، جن کو پتہ بھی نہیں تھا ان تک بھی معلومات فراہم کرنے کی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسلام کے وہ احکام جو مسلمان کی عزت آبرو سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر مطالعہ کرنا، غور کرنا، پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی زوم فاسد میں بیٹھے ہوں اور مسلسل ہم گناہ کیے چلے جا رہے ہوں اور حرام اور ناجائز کام کے ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہوں، اور ہمیں توبہ کرنے کا بھی خیال نہ آ رہا ہو، کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو، کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، الٹی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان برائیوں پر پذیرائی کرنے والے ہوں، حوصلہ افزائی کرنے والے ہو گئے، یار تم تو یار بالکل وہ ہے نا، بولو حق بات کرتے ہو یار، تم تو بہت زبردست یار دلیر آدمی، اور تمہاری جرت ہے، تم تو بڑے حق گو۔ بھائی جرت حق گوئی بھی کوئی مطلب کہ اسلام کے لباس میں ہی ہوگی نا، اسلام کے احکام میں ہی ہوگی نا، کہ وہ مطلب کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ غلطی کو درست کرنے کے لیے کوئی غلط تو راستہ اختیار نہیں کریں گے نا۔ ناپاکی کو پاک پانی سے صاف کیا جائے گا نا، ناپاکی کو ناپاکی سے تو صاف نہیں کیا جائے گا۔ آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے نا، آگ کو آگ سے تو نہیں نا بجھایا جائے گا، پلیدی گندگی سے تو نہیں نا صاف کی جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ایک علم ہے، علم دین، اس کو حاصل کرنے کی اسپیشلی میں مدنی التجا کروں گا کہ جو سوشل میڈیا پر جن کو ایک چڑی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے سوشل میڈیا پر کرنا ہے کچھ نہ کچھ، وہ ہوں الیکٹرانک میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں یا پیپر میڈیا پر ہیں، یا آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، یا آپ کو اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں اور آپ کو یہ زوم ہے، آپ کو یہ ذہن ہے کہ مجھے لوگ سنتے ہیں اور میں لوگوں تک بات پہنچاؤں گا۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے، بالخصوص کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے، خواہ اس کا تعلق آپ کی وکالت کی فیلڈ سے کیوں نہ ہو، ہر کوئی اس طرح کا غور کرے کہ میری وہ بات جو میں کروں کہیں وہ بات میرے ہی مطلب کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور گناہگار نہ کر دے۔ جواب تھوڑا میرا طویل ہو گیا، میں معذرت کا بھی طالب ہوں، لیکن چونکہ بات مسلمانوں کی عزت آبرو کی ہے اور خود آپ کی اور ہماری قبر و آخرت کے حوالے سے بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے، لہذا اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، آپ کی بات سے میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آ رہی، آپ ماشاءاللہ اتنے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں، تو یہ ذہن بنے کیسے؟ ہم کیسے کسی کی عزت کا خیال رکھیں گے؟ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ ہم یوں نہ کریں، ہم توبہ کر لیں اور ہم رجوع کر لیں اور ہم اس کی شرعی رہنمائی لے لیں، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں، ہمارے پاس ذہن ہے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، وقت اور ذہن بھی ہے، وقت ذہن نہیں ہے اس کا تو گھر میں وقت تو ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اب یہ کہ اس میں محسن بھائی مطالعے کا بھی ذہن ہونا چاہیے۔ اول تو یہ کہ ایسے بیانات ہیں ماشاء جیسا ہمارا مدنی مذاکرہ جو ہر ہفتے ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ میں تمام اس طرح کے لوگوں کو بالخصوص میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ہے، اب 8 بجے جیسے کہ عشاء کی جماعت ہے نا فیضان مدینہ باب المدینہ 8:30 بجے، تو 8:30 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا رات کو، اور انشاءاللہ امیر سنت کی آمد ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور کافی اس میں ماشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کا موقع اللہ نے چاہا تو ہمیں ملے گا، بلکہ شاید کل تو ایک بڑا مطلب ملے گا موقع انشاءاللہ، ملتا بھی ہے۔ کیا بات، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ایک امیر سنت کا رسالہ احترام مسلم، واہ، اس کو پڑھا جائے۔ اللہ اللہ، ایک امیر سنت کا رسالہ ہے نا چاکیوں کا علاج، کیا بات، اس کو پڑھا جائے۔ ایک امیر سنت کا رسالہ ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، سبحان اللہ، وہ ویڈیو بیان ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھا جائے۔ ایک اور امیر سنت کا رسالہ ہے ظلم کا انجام، ظلم کا انجام، اس کو پڑھا جائے۔ اور شیطان کے بعد ہتھیار، یہ چند ایک نام ہے، جی جی، ایک ایک کر کے وہ آپ کو ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گے۔ جب تک علم نہیں ہوگا نا محسن بھائی، معلومات نہیں ہوگی،
اس وقت ہونا کیسے مطلب کہ فرق پڑے گا. اچھا صحیح. کوئی استاد بنانے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہے. سب مصیبت یہ ہے کہ کوئی کسی کو استاد بنانے کے لیے میں تیار ہوں نا نہیں ہے. سب سے بڑا، میں جبھی تو میں مطلب لگا میں ہوں مطلب کہ آگے. پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہوں، مطلب مجھے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، میری اتنی بات سنتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو یہ استاد بنانے کی اور مطالعہ کرنے کی. اچھا مطالعہ یوں دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اخباروں کا مطالعہ کریں گے، لیکن جو دین اور اس کے فرائض کے سیکھنے کا جو معاملہ ہے اس کا مطالعہ کرنے کا ہمیں لگتا ہے ذہن نہیں ہے. یہ بھی کب تک چلے گا؟ مطلب یہ تو جب تک غفلت چلے گی یہ چلتا رہے گا. یہی کہوں گا. عزت کے حوالے سے جو بات آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 حق بیان کرے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان. اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تیرے سامنے موجود ہو جب بھی، اور جب وہ غیر موجود ہو جب بھی، اس کا تحفظ کرے. سبحان اللہ. مسلمان کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا تحفظ کرے. تو اب یہ تحفظ جو کرنا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں کئی چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی منہ پر اس کی بیجا تعریف نہ کرے. اچھا منہ پہ بیجا تعریف نہ کرے. اور اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی غیبت کرے تو وہ سنے نہیں، تہمت لگائے تو انکار کرے، اور جو بھی اس کے عزت کی، اس کی مال کی، اس کے اسباب کے تحفظ کی صورت ہو سکتی ہے اسے اویل کرے، اس کو اپنائے. ایک تو یہ چیز. پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی میں کب تک چلے گا، قرآن مبارک کی آیت مبارکہ جو ہے الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کیا لوگوں پہ ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل یاد الہی کی طرف جھک جائیں. تو واقعی میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور آپ مطلب اس پہ اگر ہم دیکھیں نا، آپ نے بات جو ارشاد فرمائی کہ علم دین، تو واقعی میں جب سوچیں، صبح سے شام تک سوچیں، شام سے صبح تک سوچیں، جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. تو بھائی اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز علم اور دوسری چیز ہے صحبت. اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو آپ کے معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اگر آپ کی صحبت بری ہے تو آپ کے معاملات برے ہوتے جائیں گے. ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی، اور شادی ٹوٹلی ارینج میرج تھی. ٹوٹلی ارینج میرج تھی، یعنی اس نے زبردستی کی شادی تھی. تو اب شادی کے بعد دونوں میں انبن، ٹھیک ٹھاک انبن، گھر والوں نے کروا دی. ہاں گھر والوں نے زبردستی کروا دی. اب وہ ارینج میرج کہیں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب وہ زبردستی گھر والوں نے کرا دی. اب وہ ان میں جو ہے میرج تو ارینج ہوتا ہی. ارینج میرج یا جیسے کہ وہ لو میرج جس کو بولتے تو وہ پسند کی شادی، گھر والے تیار تھے یہ ناپسند کی شادی تھی. تو اس میں گھر والوں کی پسند اس کی نہیں. مطلب ارینج میرج میں دونوں ہوتا ہے، یعنی کہ جو گھر خاندان والے مل کر کرائیں گھر والے، اس کو ہمارے ارینج میرج کہتے ہیں. اب وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ اس میں بھی اگر لڑکا لڑکی راضی تھے یا نہیں تھے کہ وہ الگ ہے. لیکن 2 تعریفات جو ہیں کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر جو لڑکا لڑکی مل کر جو شادی کر لیتے اس کو عموماً وہ کورٹ میرج یا لو میرج کے ٹائپ کا نام دیا جاتا ہے، اور جو اس طرح کے فیملی کرواتی ہیں اس کو ارینج میرج کا نام دیا جاتا ہے. تو وہ اب شادی تو ہو گئی. اب شادی ہونے کے بعد دونوں کی بنے ہی نہیں، یعنی وہ چھری اور خربوزے والا حساب کتاب. کریں کیا وہ جو شوہر تھے، جو مرد تھا، اس کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا تھا اور اہل علم سے اس کا تعلق تھا. تو الحمدللہ عز و جل اہل علم سے مشورے کی برکت سے، علماء سے مشورے کی برکت سے ان کا گھر بسا، اور ایسا بسا کہ مطلب مثالی گھر ہو گیا. تو علم اور اہل علم کی صحبت یا ان سے جو ہے رہنمائی لینا یہ بہت مفید ہوتا ہے ہر طرح کے معاملات میں. بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی لیں ضرور لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کردار کے حوالے سے جو نا بالکل تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جیسے یہ نا خیال ہی نہیں ہے نا، جو ڈالنا ہے اپلوڈ کر دو، جو لکھنا ہے لکھ دو، جو بولنا ہے بول دو. کردار کی پستی کا، کردار کے گر جانے کا یہ عالم ہے کہ جو مجھے خبر ملی ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، 10,000 میڈیکل آلات غیر رجسٹرڈ بیماریوں کی غلط تشخیص سے علاج بھی الٹا. اللہ. ملتان گودام پر چھاپا، کروڑوں مالیت کی جعلی ادویات برآمد، 2 افراد گرفتار. پشاور چونے، آئل اور گنے کے شربت کی ملاوٹ والا 8,000 لیٹر دودھ ضبط کرنے کے بعد تلف یعنی ضائع کر دیا گیا. اللہ.
اللہ. سوشل میڈیا پر لڑکی کو ہراساں کرنے والا ملزم عدالتی حکم پر FIA کے حوالے. بیٹے نے فائرنگ سے ماں کو قتل کر دیا. ماں 9 مولود پھینک کر فرار، بچے سردی سے جاں بحق. یعنی پیدائشی بچے کو پھینک کر ماں بھاگ گئی اور بچے سردی سے ٹھٹر کر انتقال کر گئے. باپ نے 2 بیٹیاں نالے میں پھینک دی، ایک کا انتقال ہو گیا. اللہ. دوسری شادی کی لالچ عورت کو پانے کے لیے باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا. رشتے سے انکار پر 2 خواتین قتل، ملزمان فائرنگ کر کے لڑکی کو ساتھ لے گئے. قبرستان سے بچی کی لاش نکال لی گئی، 2 گورکن گرفتار. خاتون نے شوہر اور سوتیلے بیٹے پر تیزاب پھینک دیا، خود بھی تیزاب پی کر خودکشی کر لی. اللہ اللہ. سنگدل ماں نے 8 دن کے بیٹے کو چھت سے پھینک دیا. یہ تو عجیب واقعہ پتا چلا، اور پتہ یہ چلا معلومات کرنے پر کہ وہ روتا تھا نا، تو اس کے جیسا معلومات کی ہوگی، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عقل نہیں کام کرتی، دماغ نہیں قبول کر رہا ہوتا کہ مطلب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا رو رہا ہے اور ماں بیٹے کے رونے کے تنگ آ گئے، اس کو تھیلی میں ڈال کر اس کو یوں پھینکا کسی اور منزل پہ جا کر، یا کہیں اور جگہ پہ بیٹا گرا، تنگ آ گئے. میری عقل کام نہیں کرتی اور دل و دماغ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جو ذرائع ان سے پتا چلا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ میرے پاس تاثرات ہیں، میں خود نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ تاثرات ہمارے کیوں ایسا چلائے جائیں. میرے کو عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیا ہے، حصے کی انتہا نہیں ہے کیا ہے. یہ اول تو 2 چیزیں، اگر یہ کسی نے غلط چلائی ہے تو کیوں چلائی ہے، صحیح ہے، اور یہ صحیح چلائی ہے تو یہ ہوا کیسے. سوال دونوں پر ہے. میں تو دونوں طرف کنفیوز ہو رہا ہوں. ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، اگر میں سامنے رکھتا ہوں آپ اس کی تردید یا تصدیق کریں، کہ اس وقت جو لوگ ہیں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں کرۂ ارض پر، ان کی اکثریت کیا تقریباً یہ میڈیا ان کا ایک بہترین سہارا اور دوست بنا ہوا ہے. یعنی آج بہترین تو نہیں کہیں گے، سہارا دوست بنا نمایاں. بہترین کہاں ہے ابھی؟ وہ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات دے دیا کر رہا ہوں تو بنا ہوا ہے. اب آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، میں اپنی یادداشت کی بنا پر کر رہا ہوں، 10 سال پیچھے چلے جائیں تو والدین کو ایک شکایت ہوتی تھی کہ بچے گھر میں نہیں آتے، رات کو بہت لیٹ آتے ہیں. آج ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہمارے بچے تو گھر سے نکلتے نہیں ہیں. تو وہ کیا سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، میڈیا پہ لگے ہوئے. لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دوست ہیں، یہ ایک گویا کہ ماحول ہے، لیکن یہ ایسا غیر مخلص ماحول ہے جس سے آپ مشورہ نہیں کر سکتے، جو آپ کو اچھے برے کی تمیز شاید نہیں دے پا رہا، اور یقیناً نہیں دے پا رہا جو محسوس ہو رہا ہے. تو فرسٹریشن یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اس میں کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنے کندھے پہ آپ کا سر رکھ کر جو ہے آپ کو تسلی دینے والا نہیں ہے سوشل میڈیا پر. تو کئی یہ چیزیں اس کے نتیجے میں تو نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ ہوگا کب تک، یہ کب تک چلتا رہے گا سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. آخر اس کو کیسے روکا جائے، کیسے اس پر قابو پایا جائے، اس پر مدری چرہ کے ناظرین غور کریں اور کال چلائیے. اللہ. میں حاجی صاحب سے عمران سے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایون شریف لال قلندر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا میں نے، تو ان کو میں نے اٹھایا کے اس کو اسپتال پہنچایا. تو اس کا باپ آ گیا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ تم نے کیا ہے. تو اس کی ساری رات میں نے جیل میں گزاری، اور صبح کو فیصلہ یہ ہوا کہ مجھے 12,000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں کچھ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی عجیب بات ہے، ان کو دینا پڑے گا. ہاں یہ ایک مسئلہ ہے. اب تو وہ جو میں نے کہا نا کہ حادثہ ہو جاتا ہے تو بعضوں کا لوگ اٹھاتے ہیں، یہ چلو نہیں اٹھایا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، چلو کسی بھی خدشے کہتے ہیں، خطرے کہتے ہیں، خدا نہ خدا کوئی فتنے کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آپ نے چلو نہیں اٹھایا، نہیں کیا. یار مووی کیوں بنا رہے آپ اس کی؟ یار میرے کو تو یہ میں تو دیکھ رہا ہوں، میں یہ تو سوچتا ہوں کہ ایک تصوری طور پر کہ ایک شخص تڑپ پڑا ہے، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کا زخمی ہے، خون ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ لوگ مجھے اٹھا نہیں رہے ہیں، مجھے میری مووی بنا رہے ہیں. یار کیسا اس وقت کی کیسی فیلنگ ہوتی ہوگی؟ یہ آپ جو فرما رہے تھے کہ ابھی وہ
بسا اوقات خون دیکھ کر ایکسیڈنٹ دیکھ کر جو نا وہ ذہن چکرا جاتا ہے, مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو مووی بنانے میں مائنڈ کام کر رہا ہے, بٹن کیسے دبا, موبائل کیسے اب اس کا کیا کرے. ساحل محترم نے جو کا ہمیں جو سوال کیا کہ اب ان کا 12,000 روپے ان کے اوپر جرمانہ لگا, ایک رات تھانے میں گزاری, وہاں بھی رہا. اب اس میں تو یہ کہ نظام ایسا ہو, اب یہ کہ پتہ نہیں اس کا کیا میں جواب دوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. کس کو بولو, زیادہ بول بھی نہیں سکتے, براہ راست بھی ہوتے ہیں. اور مدنی چینل کے بھی ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا اور ڈاکٹرز کا کہنا یہی تھا, ایکسیڈنٹ میں ہوا, یعنی ٹانگ ٹوٹی تھی ان کی لیکن انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ لیٹ ہوئے ہیں, اگر یہ وقت پہ ہاسپٹل آ جاتے, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں مطلب کہ اگر ان کو وقت پہ پہنچا دیا جاتا تو ان کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی اور یہ ہو جاتا نہ بہتا. لیکن اب یہ کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوئے, جیسے یہ ابھی 7 شریف والا ایک واقعہ میں بیان کیا انہوں نے, ایسے واقعات ہوئے تو یار ہمدردی کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. جیسے لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں نا قرضہ لے کر, تو ضرورت مندوں کو قرض ملنے کی تعداد کم ہو گئی کہ لوگ ڈر کے مارے کہ یار پیسہ ملے گا نہیں, یہ کھا جائے گا, تو لوگوں نے قرضہ دینا بھی بہت کم کر دیا ہے. تو اب اسی طرح اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں, اگر کوئی قصوروار ہے اللہ نہ کرے تو اس کے جو بھی شرعی احکام ہے اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر وہ ہمدردی کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی ہمدردی پر بھی دیکھ لیا جائے, اور اس کی ہمدردی پر اس کو ایسا نہ کر دیا جائے کہ آئندہ وہ کبھی زندگی میں کسی سے ہمدردی نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ یار اب میں کسی کا ہمدردی نہیں کروں. ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے, درست نہیں نیکی کر دریا میں ڈال. وہ درست نہیں ہے, غالباً وہ پھر یہ سوچتا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال, میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی کیوں, اس کو اٹھایا کیوں, اسپتال لے کر کیوں گیا. اچھا یہ جو ہوتا ہوگا نا وہ غالباً روڈ حادثات میں زیادہ لوگوں خدشات ہوتے ہوں گے. اس نے تو نہیں مارا, مگر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے کہ مطلب جیسے کہ ایک آپ نے مشکل کسی کی آسان کیا, اس پر ایک اور مشکل آئی, اس پر ایک اور مشکل آئی, اور پھر آپ کو اپنی جان چھڑانے کے لیے جو بھی تھا آپ کو کرنا پڑا. تو ہو سکتا ہے اس میں کئی ایسے اور کام بھی ہوئے ہوں جس میں آپ کو شاید ثواب ملا ہو. تو اور پریشانی پر ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے کفارے کے کوئی سبب بنا ہو ماشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیے یہ پیسہ دینا یہ کس حکم میں آتا ہے, تو اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لینی چاہیے کہ یہ بھی مطلب کیا تھا, اور اگر اس میں کوئی خدا نہ کہتا گناہ کا کام ہو گیا ہے تو اس پر بھی پھر ہم شرعی رہنمائی لے کر اگر ہم توبہ وغیرہ کریں تو وہ بھی کریں. تو یوں مطلب کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے تو کچھ پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے, حالات عجیب و غریب ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا اور اس کو درست کیسے کیا جائے, عقل کام نہیں کرتی. میں تاثرات میں نے دیکھے تھے تو اسلام نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں, ایسا مبلغین کیا کریں, مبلغین نیکی کی دعوت دیں, مبلغین نیکی کی دعوت دیں, اور ہر ادارے سے وابستہ افراد, عام لوگوں کو بھی اور خاص جو معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی. اور یہ خاص لوگ ہیں نا, یہ بڑے خاص لوگ ہیں نا, ہزاروں میں ہوتے ہیں جی, کروڑوں کی آبادی میں بھی ہزاروں ہوتے ہیں بس, جو بہت ہی خاص الخاص ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں, بہت زیادہ ان کے معاشرے میں آواز ان کی مداخلت ہوتی ہے, ان کی بات کہی اور ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں, یہ کہتے رک جاؤ تو لوگ رک جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں, اور ایسے شاید ہزاروں ہوں گے کروڑوں کے بیچ میں. ان ہزاروں پر بھی اگر آپ کوشش کریں گے اور ہزاروں کو اگر آپ نے ان میں سے سینکڑوں کو بھی اگر آپ نے ترکیب میں لے لیا تو شاید اس سے کروڑوں کا بھلا ہو جائے گا. کیا بات, کیا بات. اللہ کرے کہ یہ مطلب دعوت اسلامی کے مبلغین اس طرح کے مدنی کام, مدنی حلقے ہیں, اسی طرح مدنی قافلے ہیں, اسی طرح مدنی دورے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہے, مدنی مذاکروں میں شرکت ہے, نیکی کی دعوت دے کر ساتھ لانا ہے, تو یہ بہت سارے ہیں. فکر مدینہ کروانی ہے, مدنی انعامات کے رسالے پہنچوانے ہیں, تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دینا ہے, بہت سارے. میں اس کو کہتا ہوں دعوت اسلامی کی پروڈکٹ بہت ہیں. ایک تو میری اپنی ایک موٹی عقل میں آتا ہے کہ شاید سارے دعوت اسلامی والے اپنی ساری پروڈکٹ کو بھی نہ جانتے ہو. پروڈکٹ یہ میں نے ایک پروفیشنل لینگویج میں بات کی ہے, یعنی آپ اپنے تمام تر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی نہ جانتے ہو کہ آفٹر آل ہماری دعوت اسلامی مدنی کام کن کن شعبوں میں کر رہی ہے, تو ہم کس کس کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں, اس کو مدنی کام کرنے کا, نیکی کمانے کا موقع دے سکتے ہیں. اس کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرہ, ہفتہ وار اجتماع اور مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ لینا ضرور ہرگز نہ بھولیے گا, کہ اس کے آخر میں ہم مدنی کاموں کی کارکردگی بیان کرتے ہیں, جس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی
کن کن شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے اور ان شعبوں میں بھی کن کن شعبوں میں مدنی کام ہو رہا ہوتا ہے. ہر شعبے کے اندر کئی ذیلی شعبے ہوا کرتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بھی خوشی اور مدنی کام کرنے کا جذبہ مل سکتا ہے اور دوسروں کو تیار کرنے کا بھی جذبہ مل سکتا ہے. کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کی پہلی اور دوسری انگلی لال ہے، تو ایک موضوع سے ہٹ کے سوال ہے کہ آپ داڑھی میں مہندی خود لگاتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے، کیونکہ مجھے بھی داڑھی میں اور بالوں میں مہندی لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو میں بچوں کی امی سے لگواتا ہوں، تو ذرا رہنمائی فرما دیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میری انگلیاں بھی چیک کرتے ہیں. مسلمانوں کی محبت ہے، واقعتاً محبت ہے. میرے لیے دونوں چیزیں ہیں نا، محبت اللہ تعالیٰ ان کی سلامت رکھے اور مجھے ان کے حسن زن سے بہتر بنائے. اور اس میں میرے لیے وہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ نوٹ بہت کرتے ہیں نا. کلو ذی نعمت محسود. نہیں، یہاں حسد نہیں ہے، نوٹ کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے، نوٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے یہ؟ تو جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 99% مہندی خود ہی لگاتا ہوں. ماشاءاللہ. پہلے میں بھی مطلب کہ مہندی لگوایا کرتا تھا، لیکن اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے، آئیں خود لگاؤ، اب خود لگاؤ ماشاءاللہ. اور بہت سارے کام، بہت نہیں کہوں گا لیکن کئی کام ایسے ہیں جو مجھے امیر علیہ سنت نے خود کرنے کی عادت بنائی انہوں نے. ماشاءاللہ. آپ کرو، آپ کرو، اور اس کے فوائد میں نے دیکھے ہیں. تو یہ سلسلے سے پہلے ہی لگائیے. اچھا، اب وہ احتیاط کیا کرتے ہیں آپ لگاتے ہوئے، وہ تھوڑی اگر بتا دیں، کیونکہ بات پوری ہو جائے گی. پتہ نہیں کہاں کا نظر بات پوری ہو جائے گی. آپ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ مطلب 2 انگلیوں پہ کیوں لگی ہے، پورے ہاتھ پہ کیوں نہیں لگی؟ اصل میں یہ کہ لگانی تو ہم چمچ سے لگاتے ہیں نا، اور میل سنت کا بھی مدنی گلدستہ چلاتا ہے، چمچ سے لگا دے مہندی لے کر. اور پھر بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر انگلی سے تھوڑا سا وہ ٹچنگ اور اس طرح یوں کرنا پڑتا ہے نا. تو پھر اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ انگلی، ایک ہی انگلی زیادہ تر استعمال ہو، کیونکہ عورتیں اس طرح مہندی نہیں لگاتی. تو پھر کیونکہ مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت، ہاتھوں وغیرہ میں مرد کو اجازت نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ سے بچے اور حسب ضرورت پھر استعمال کرے. تو یہ ہوتا. اچھا، پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے سنت نے ایک بڑی پیاری تربیت یہ فرمائی تھی کہ میں مہندی لگاتا ہوں تو اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اتنا اس مہندی کو صاف کرتا ہوں کہ مہندی ضائع نہیں ہونی چاہیے پیالے کو یا جس برتن. یعنی آپ نے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ اگر میں اپنی اس پیالی کو دھو نہیں نا تو بھی چلے. یعنی میں بالکل مہندی کا اثر جیسے کہ ہوتا ہے نا، چھوڑتا نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جانے کا خوف، ڈر آپ نے بیان کیا. اور آپ ویسے ہی مطلب کہ حفاظت چیزوں کی بڑی عمدگی سے کرتے ہیں، اور کسی بھی شے کے ضائع ہونے پر آپ کو بڑی اس میں حساسیت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، جو میری نظر میں دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا. اتنی حساسیت والا دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا. تو واسطہ کئیوں سے پڑتا ہے. تو کیونکہ اتنا بڑا کام ہو نا، اتنا بڑا تحریک ہے، اتنی بڑا نظام ہے، تو اس میں آدمی بہت زیادہ چیزیں کمپرومائز کر جاتا ہے. اور اتنی مطلب کہ بڑے نظام کے ساتھ ساتھ حساسیت میں بھی کمی نہ آنا بلکہ بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت ہی ہے. اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ مدنی مکالمے کی سلائڈ کی جگہ نا کچھ لبیک میں حاضر ہوں کی سلائڈ آ جائے. اور لبیک وہ اپنی جگہ سے کہ موضوع چلا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ جب میری آپ نے کوئی اچھے کام پر میری جب بھی آپ کو اچھے کام پر تعریف کوئی یوں کریں گے تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ لوٹے گا اس کی طرف جس سے یہ اچھا کام کرنے کی کیا بات کا مطلب مجھے وہ راستہ دکھایا اس کے، اور کیا لوٹے. تب تصویر کی جب بھی تعریف کریں گے آپ، تعریف اصل مصور کی ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو یوں ہوتا ہے. تو یہ میں نے تھوڑے سے بھی نہیں، تھوڑا سا طویل ہو گیا. جو فرماتے ہیں جب بھی آپ سے اس طرح کا کوئی سوال ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کی طرف آپ اشارہ اور انٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کی کیا نیت ہوتی ہے آپ کی؟ نیت بس یہ ہے کہ ایک نیت ذکر مرشد سے ایک تو خود لطف اندوز ہوتا ہوں، دوسرا یہ کہ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس قدر لوگوں کو امیر سنت سے محبت بڑھے گی اسی قدر دین کا کام بڑھے گا. یہ میری اپنی انٹینشن ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ امیر سنت
قوم کو دین اور اسلام کے پیچھے چلاتے ہیں. واہ. اور ہم نے کتاب میں پڑھا کہ محبت یہ اطاعت لاتی ہے. بے شک. تو جس قدر محبت ہوگی نا، اور پھر اس محبت میں تعظیم، یہ دیکھیں ہر تعظیم میں محبت ہوتی ہے، ہر محبت میں تعظیم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ بالکل ہے نا. میں تھوڑا اس کو آسان کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے مگر وہاں تعظیم ہو یہ ضروری نہیں ہے. جو بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے لیکن تعظیم ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شوہر ہو لاکھوں میں ایک شاید یا کروڑوں میں ایک کہ جس کو بیوی کو جس سے محبت بھی ہو اور بیوی اس کی تعظیم بھی کرتی ہو. تعظیم بھی کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھے ایک نعمت ہے. اگر کسی شوہر کو نصیب ہو جائے تو اس کی قدر کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے. ماشاءاللہ. اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ بیوی کی بھی عزت کرے گا اور اس کی دل جوئی کا خیال رکھے گا اور شرعی حدود میں اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا. تو پیر ایک ایسا فرد ہے یا پیر ایک ایسی مطلب کہ شخصیت ہے کہ جہاں محبت اور تعظیم دونوں کا ہونا ضروری ہے. بے شک. کیونکہ تعظیم کا تو یہ منصب ہی تعظیم کا تقاضا تو کرتا ہی ہے. جبھی تو بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اب محبت جتنی بڑھے گی نا اس قدر یہ سے ہوگا. تو اب محبت جس سے جتنی زیادہ ہوگی اس کا ذکر بھی پھر کثرت سے آپ کریں گے. ایک نیچرلی اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلے گا. تو یوں مطلب امیر علیہ سنت سے جتنی محبت بڑھے گی، کیونکہ مجھے خود پتہ ہے کہ میرے کئی ایسے زندگی کے معاملات ہیں، میری ایسی کئی عادتیں ہیں جو اگر میں کہوں کہ مجھے یہی سمجھاتے ہیں، اللہ یہی کہتے ہیں کہ عمران یہ تم ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں، جس سے مجھے الحمدللہ ذاتی طور پر بہت فرق پڑتا ہے. کل رات کی بات ہے، ایک صوتی پیغام آیا تو مجھے خود ذاتی طور پر میں نے اپنے اندر اس صوتی پیغام کے جو واللہ جو اثرات میں نے اپنے اندر دیکھے، میں اب تک اس کے اثرات محسوس کر رہا ہوں. کیا بات. یہ اگر کہیں تو میں قسم کھانے کے لیے اس پر تیار ہوں. اللہ اکبر. تو اثرات محسوس کر رہا ہوں. واہ. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یار مجھے بہت اچھا بتایا گیا. ماشاءاللہ. بہت ویسے مدنی پھول مل جاتے ہیں جس کے بہت خوبصورت نتائج اور اثرات آپ کے قلب و ذہن پر وارد ہوتے ہیں، اور جب تک اللہ چاہتا ہے اس کے اچھے اثرات آپ تک باقی رہتے ہیں. صحیح. تو یوں ہو جاتا ہے. کال لے لیں. ایک بات عرض کر رہا تھا کیونکہ موضوع چلا ہے. اب موضوع تو چل ہی رہا ہوتا ہے. ہمارا موضوع آخر کب تک. ابھی آپ نے امیر سنت کی حساسیت کے حوالے سے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو. اب ہمارے معاشرے میں ضائع کرنے کے حوالے یا ضائع ہونے کے حوالے سے بھی ایک نظام لوگوں کا ہے چل رہا ہوتا ہے. چلو بات آتی رہے گی. تو وہ جو پیالی ہے نا، میں رہ جائے گی بات، انگلی کا سچا، وہ جو پیالی ہے نا اس پیالی کو صاف کرنا، وہ چمچ سے جتنی ہو جائے پھر اس کے بعد انگلی سے اس کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنا اور وہ پھر لگانا کو بھی صاف کر کے دھونا. تو وہ تو پیالی سے نکالو گے انگلی سے نکالو، ضائع تو ہوا. اچھا اس پہ چمچ ہے جو لگانے کا جو ہم نے آلہ استعمال کیا، چاہے وہ چمچ سے لگائیں کہ اس پر بھی مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو بھی صحیح صاف کر کے اس کو بھی، تو اس کے لیے انگلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر فوراً دھو بھی لیں تاکہ بھی اس پر رنگ زیادہ نہ لگے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو سائل محترم کے سوال پر میں نے عرض کر دی ہے. اور تھا یہ کہ ضائع کرنے کا سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ آپ تو یہ مہندی کیا بتا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو کھانا یوں ضائع کیا جاتا ہے. قرآن کریم کا بڑا واضح ارشاد موجود ہے، کلو وشربو ولا تسرفو. اللہ. کھاؤ اور پیو اور فضول نہ اڑاؤ. فضول نہ اڑاؤ. تو جب فضول اڑانا اس کا مزاج بن جائے گا، یہ بھی قناعت نصیب ہو، صبر نصیب ہو اور اسراف سے نفرت نصیب ہو تو انشاءاللہ اس کا ملے گا. بھائی اس کے لیے بھائی یہی شارٹ کٹ اگر میں بتاؤں، شارٹ کٹ مدنی مذاکرہ، یہ شارٹ کٹ ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چند ہفتے کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. کال چلائیے. میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے حاجی محمد عمران اطاری صاحب سے اور دعوت اسلامی سے دل کی گہرائیوں سے پیار ہے. اور سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں پہلے بالکل بھٹکا ہوا تھا تو دعوت اسلامی نے مجھے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھا دیا. تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے پڑھنے سے روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. فرائض کی پابندی لازم رکھیں، حرام و ناجائز کاموں سے بچتے رہیں، فرائض و واجبات کی پابندی رکھیں، گناہ سے بچیں اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے. کال چلائیے.
محمد فخر الدین اتاری رحیم یار خان فیض کر رہا ہوں. بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے عمران بھائی، بے شک آپ کی بات بالکل بجا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کی بلا وجہ کی بحث کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس کا سب سے مین پرابلم جو ہے عدم برداشت ہے. جن ممالک میں عورتوں کے ہاتھ میں ڈائیورس وغیرہ یا طلاق لینے کا طلاق دینے کا سلسلہ ہے، وہاں شرح زیادہ ہے. مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو زیادہ ماڈرنزم کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے اندر عدم برداشت نہیں. ایک طبقہ ہے جو کہ عورتوں کو فرسٹ آگے کرنے کے چکر میں کہ لیڈیز فرسٹ کر کے عورتوں کو بہت زیادہ اتنا ہائر کر دیتا ہے، اتنا زیادہ ان کو وہ پاور میں لے آتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی گھروں میں ہوتا ہے. پھر مرد حضرات کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، عدم برداشت ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر ایسے معاملات ہوں اور پھر اس گھر میں بچے بھی ہوں تو پھر میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا عمل کریں کہ گھر بھی برباد ہونے سے بچے اور بچوں پر بھی برا اثر نہ پڑے. سوال آپ نے آخر میں جو کیا بڑا ہی کیلکولیٹڈ کوشچن ہے آپ کا، کہ بعض اوقات ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا امن جو ہے نا پارا پارا ہو رہا ہوتا ہے. میں تھوڑا یہاں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ ان اسباب پر بھی غور کیا جائے جس کی وجہ سے عورت بحث میں مبتلا ہوتی ہے. بعض اوقات طبیعتاً بھی ہوتی ہے، عادتاً بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آدمی کا بھی کچھ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ مطلب مجھے دینا چاہیے میرے شوہر کو، میرا رائٹ ہے اور حقوق ہیں اس کے، اور وہ اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ نہیں میں نہیں مانتا تیری بات، میں نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات عورت جو ہے وہ مشتعل ہو جاتی ہے، ضد و بحث میں اس کو پڑ جاتی ہے. اگرچہ اس کو میں ضد و بحث میں پڑنے کا مشورہ نہیں دوں گا، میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضبط صبر دے. میں ماں باپ سے مد التجا کروں گا، تمام بیٹی والوں سے، میں خود بیٹی والا ہوں، ٹھیک ہے، تمام بیٹی والوں سے میں مد التجا کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو ایک بات سمجھا دیں. جب تک شوہر تمہیں ناجائز کام کا نہیں کہتا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. واہ، سمجھا دے اس کو. اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس کے انداز کے مطابق نہیں ہے، ضبط کرے، صبر کرے اور اس کے ساتھ بس زندگی گزارنی ہے. اور اگر یہ کہہ دے گا اگر تم روٹ ووٹ کر آئی گھر پر تو ہمارے گھر تو تمہارے لیے بند ہوں گے، یا جس گھر میں گئی ہو نا بس وہی گھر تمہیں چلانا ہے، اور شوہر کی اس طرح اطاعت تم نے کرنی ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ شوہر کا انداز، مزاج، گفتگو، معاملات ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے سوچ اور اس کے خیالات کے مطابق نہ ہوں. تو اب نہ ہو تو اب ٹھیک ہے وہ ضبط کرے، صبر کرے. اب یہ کہے کہ میں جناب اسے خلا لے لوں گی، خلا لے کر میں الگ گھر بساؤں گی، تو جو دوسرا ملے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے اچھا ملے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی 2 قدم آگے ہو کہ چلو یہ تو مطلب بیچارہ یہ تو زبان چلاتا تھا، وہ اب ہاتھ چلائے گا. آپ بولو وہ ہاتھ چلاتا تھا تو کسی اور کے درجے وہ ہاتھ چلاتا تو ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی چلاتا ہے، وہ مطلب مارتا بھی ہے تو وہ گھسیٹتا بھی ہے. تو استغفر اللہ. تو یہ ایک صرف اپنی بیٹیوں کو، مدنی بیٹیوں کو، میری اسلامی بہنوں کو سمجھے کہ ایک میں مدنی مشورہ دے رہا ہوں، اور ان کے جو والد ہوتے ہیں ان کو میں مدنی مشورہ دے رہا ہوں. چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں نا، میں بیٹھی ہوں نا، دیکھتا ہوں تیرے کو کیسے بولتا ہے یہ ماں باپ کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کو اخلاق سکھائیں، ضبط سکھائیں، صبر سکھائیں. اور یہ دیکھیں اس وقت جب اس کی عمر 12-13 سال کی ہے، یہ 12-13-14 سال کی عمر میں آپ کے گھر میں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ آپ سے لڑ رہی ہے، آپ سے ناراض ہو رہی ہے، آپ سے بگڑ رہی ہے، آپ کی باتوں کا یہ نیگیٹو نوٹس لیتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو بیٹی میرے ساتھ یہ کر رہی ہے وہ کل شوہر کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ کیا کرے گی. اس کی ان چیزوں کو اگنور نہ کریں. میں نہیں کہتا ان کو ماریں، لیکن بیٹھ کر ان کو سمجھائیں، کیونکہ کل کو اس نے چند سالوں کے اندر آپ کو چھوڑ کر ایک پرائے گھر میں جانا ہے جہاں نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے جو ان کی تمام تر چیزوں کو برداشت کریں گے. وہ بالکل ایک نیا گھرانہ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کا مزاج بالکل اس کے مطابق ڈھلنا بہت ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے میری اسلامی بہنوں، آپ کو صرف اور صرف شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہوتی، شوہر کا خاندان، کیونکہ آپ کا خاندان چینج ہوا ہے، شوہر کا خاندان نہیں بدلا،
آپ کا خاندان بدلا. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر نہیں آیا, آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر گئی ہو. آپ کو اب شوہر اور اس کے گھر والوں کے مزاج کے سانچے میں ڈھلنا ہے جو کہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوں. تو وہ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ وہ کریں گی تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بھی رہے گا, اور انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت اللہ نے چاہا تو بہت ہی وہ کم ہو جائے گی, کہ بہت سارے ایشوز آپ ایسے ہی ختم کر دیں گی. اور ایسی میری اسلامی بہن جو اس طرح گھر چلائے گی, آج ہی تو کل, کل نہیں تو پرسوں, زندگی میں وہ دیکھے گی ضرور کہ وہ اس گھر کی رانی بن کر رہے گی. سبحان. ہاں بالکل, وہ رانی بن کر رہے گی اور آنکھوں کا تارا بن کر رہے گی. وہ وقت تو جب آئے گا, جب نہیں آئے گا. دیکھیں تحمل بھی تحمل مزاجی, اور اگر اسلام بہن کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے, اسے گھر کی طرف سے ہو رہی ہے, تو قرآن کریم کا میں واضح ارشاد میں عرض کر دوں, ادفع باللتی ہی احسن. واہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا برائی کو بھلائی سے ٹال. سبحان اللہ. برائی کو بھلائی سے ٹال. اس کا نتیجہ لکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے ہی, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, کہ جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, واہ, ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. کیا بات ہے, کیا بات. یعنی دشمنی کو گہری دوستی میں تبدیل کر دیتا ہے. کون سا وصف؟ ادفع باللتی ہی احسن. اور یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ آگے قرآن فرماتا ہے یہ نعمت اس کو ملتی ہے جو صبر والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. واللہ. تو یہ جو قرآن کریم کا جو حکم ہے نا, اس پر عمل کرنے کی آج ضرورت ہے. اسی طرح شوہر دیکھے, جیسا آپ نے کہا کہ گھر کیسے چلے گا, شوہر دیکھے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو مجھے ابھی سوال کے ضمن میں اس کا خلاصہ جو مجھے یاد ہے ورز کر دوں, وہ یہ ہے کہ جب تم اپنی عورت کے اندر کوئی کمزوری یا خامی کو دیکھو تو اس کی اچھائی کی طرف نظر کرو, تو انشاءاللہ وہ معاملہ جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا. بھائی کوئی تو اچھائی ہوگی آپ کی بیوی کے اندر, کوئی تو اچھائی ہوگی. آپ کے پیچھے آپ کا گھر سنبھالتی ہے, آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے. میں کہتا ہوں ایک مرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی عورت کی وجہ سے کئی گناہوں سے بچا ہوا ہے. واہ. اور نکاح کرو کہ تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے حدیث پاک میں, اور آدھا ایمان نکاح سے محفوظ ہوتا ہے, اور آدھے کے معاملے میں حدیث پاک میں آتا ہے خدا سے ڈرو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے تمہاری نسل بڑھتی ہے. بعض اوقات عورت کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. حدیث اور اس کی شرح کا جو خلاصہ جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس کے ذریعے ایسی چیز عطا کرے جو تیرے دل کو خوش کر دے. مثال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تجھے اس کے ذریعے ایسی اولاد عطا کرے کہ وہ اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اللہ اکبر. اگر شوہر اگر وہ بیوی کو تیکھی بات کرتی ہے تو بیٹا ایسا جیسے برفی کی طرح میٹھا ہے. واہ. تو وہ مطلب مزے کو مزہ آ جاتا ہے یار. تو یوں جب تک یہ بیلنس کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے نا, بات بنے گی نہیں. اب وہ دونوں بولے کہ نہیں ہم دونوں ایک دوسرے مطلب وہ میرا حق ادا کرتا رہو, یہ میری مطلب کہ بات مانتی رہے, تو اٹس ناٹ فیئر. دونوں کو ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے, شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور نرمی اور محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. اور فار ایگزامپل عورت نہیں مانتی, بدتمیزی کرتی ہے, میری تمام اسلام بھائی سے بدلتی چاہے ضبط کریں, صبر کریں, گھر ٹوٹنے کی بات نہ کریں. ایک وقت آتا ہے دل بدل جاتا ہے. اللہ ہی دلوں کو بدلنے والا ہے. اب اللہ سے دعا کرے وہ دلوں کو بدل دے گا. گھر نہ ٹوٹنے دے. گھر ٹوٹتا ہے تو گھر بھی برباد ہوتا ہے, اولاد بھی خوار ہوتی ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں کی حفاظت. اللہم آمین. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس ستاری گجراوالا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا مدنی مکالمے میں آج موضوع آخر کب تک بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پچھلے دنوں میں جب زلزلے وغیرہ آتے رہے تو پنجاب کے اندر کا ہی واقعہ ہے کہ میں ایک فلائی اوور کے پاس کھڑا ہوا تھا اور فلائی اوور کے پاس قریبی دکانوں سے سامان خرید رہا تھا. تو خریدتے اچانک زلزلے کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجھ سے بھی چیزیں گرنا, یعنی جس دکان سے میں چیزیں لے رہا تھا وہاں پہ تھر تھراہٹ کی وجہ سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی. تو باہر لوگ اتنی بے حسی کے لوگ بچنے کی بجائے, اپنی جان کو بچانے کی بجائے موبائل نکال کے تو اس فلائی اوور کے اوپر تصویریں اور ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ ہم نے یہ دیکھیں ویڈیو بنائی ہے. تو اپنی بھی ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھو وہ لائٹ ٹوٹ کے گر پڑی ہے لیکن میں بچ گیا ہوں. یہ نادانیاں ہیں, بہت ساری نادانیاں, اور کئی ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کو بچانا جہاں پر شرعاً لازم اور وہاں یہ اس طرح کے لہو و لعیب میں اگر پڑ گئے ہیں
اور فضولیات میں پڑ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کئی صورتوں میں ان کی شرعی گرفت بھی نہ ہو جائے. اب یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ, کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, یہ ایک معاشرہ اس سانچے میں ڈھلتا جا رہا ہے. میرے میٹھے و میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, عرض یہ کروں گا خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کرتے رہیں, کہتے رہیں, دعوت دیتے رہیں, یا نہیں کرنا چاہیے. ذہن سازی ہوگی. دیکھیں موٹیویشن سے فرق پڑا. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر گاڑی ٹوٹی پھوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے تیز رفتاری تباہ کاری. کوئی بولنے والا نہیں ہے, خالی بورڈ لگا دیا, ایک تصویر لگا دی ٹوٹی ہوئی حادثے سے بھرپور گاڑی اور اس پر لکھ دیا. ایک سوچ بنتی ہے کہ یار میں ہائی وے پہ جا رہا ہوں, حادثہ ہو سکتا ہے. یہ سب سمجھانے کے لیے, موٹیویشن کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تصویر جب ذہن بناتی ہے تو آپ کی نیکی کی دعوت ذہن نہیں بنائے گی؟ بے شک بنائے گی. اب کوشش کریں اور کوئی بھی میری مدنی نتیجہ ایسا نہ کرے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا, یار کچھ نہیں, ایسا نہ کرے, کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں میرا رب فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھاتے رہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا خانے وال شیر سے بات کرو. نگرانی شورا کی تشدد کی روک تھام کے لیے معاشرے کے افراد کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا کال دوبارہ چلا دیجیے گا. اصل میں مجھے آپ دے نہیں رہے کان میں آواز, تو جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا خانے وال شیر سے بات کرو. نگرانی شورا کی تشدد کی روک تھام کے لیے معاشرے کے افراد کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشدد سے روک تھام کے لیے تو ڈیفینیٹ صبر اور برداشت, یہ دو چیزوں کا بہت زیادہ اس میں ہو. اور یہ چیزیں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی سکھائی جائیں. جب بچہ مار کھا کر آ جائے خدا نہ خواستہ, جب اس کو اور اسی چیز ہو جائے تو ماں باپ اسے برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی سوچ عطا کریں, خود بھی ضبط کریں, برداشت کریں. اور تعلیمی اداروں میں بھی اسی طرح کا اگر مزاج دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا معاشرہ یہ ضبط کا, صبر کا اور برداشت کا ایک گہوارہ بنے گا. تشدد جو ہوتا ہے یہ خواتین کی طرف سے, یہ تو یہ ہے کہ نئی روشنی کا اندھیرا یہ کہ اب خواتین بھی اس میدان میں آ گئی ہیں تشدد والے میں, نہیں تو یہ مردوں کے ساتھ ایک چلتا ہے. تو ابھی آپ نے فرمایا کہ گھر کی جو بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, مدنی منی ہیں, ان کی ایک عمر میں آ کے اس حوالے سے تربیت کریں. تو اپنے جو مدنی منع ہیں, گھر میں جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے, ان کی تربیت کس عمر میں کریں اور کس انداز پہ کریں, اور وہ کیا مطلب محرکات اور وہ مدنی پھول ہونے چاہیے جو لے کر ہم ان کی تربیت کرنے جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے مدنی منی کو ایک گھر سنبھالنا ہے, ایسے ہی اس مدنی منع کو بھی بڑے ہو کے ایک گھر سنبھالنا. میں آپ کو مہروز بھائی, حسن رضا جو امیل سون کے پاس آتے ہیں چھوٹے مدنی منع, دیکھا ہے نا؟ جی جی. ان کی عمر بہت مشکل میرا خیال ہے 1.5 سال کے آس پاس ہوگی. جب میرا پوتا بھی ہوتا ہے, بعضوں کا نواسا آتا ہے, تو کسی کی 1.5 سال, کسی کی 2 سال کی عمر ہے. تجربہ کی بات کر رہا ہوں. جب ہم امیر سن کے ساتھ بیٹھے, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, حسن رضا اتنے چھوٹے سے, تب یہ بیٹھ نہیں, ان کو بٹھانا بھی ایک کام ہے. ٹھیک, اب بیٹھنا ہو گئے لیکن چل نہیں سکتے یہ. اب میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں کھانے کے بعد کی, تو یہ اپنے اسی ننھے منھے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. واہ, ٹھیک ہے. اب یہ میں نے غور کیا, آپ کے سوال سے میرے ذہن میں یہ پکچر آ گئی جو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے. میں نے غور کیا کہ یہ جو مدنی منع ہے نا, اس کے اندر کسی دیکھ کر کرنے والی حس پیدا ہو چکی ہے کہ وہ جس طرح کا اپنے ماں کو, والد کو یا اس طرح کے ماحول کو دیکھے گا وہ یہ کرے گا. یہ میں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جب میرا ہاتھ اٹھا, اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا, اس سے چھوٹا تھا تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا. تو پتہ چلا کہ یہ شاید وہ عمر ہے کہ جہاں اس نے نقالی کو ایکسپٹ کرنا, مطلب عادتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایک عمر ہے
کہ جس میں ہم وہ عمل کریں اس کے سامنے کہ جس سے وہ یہ چیزیں دیں. اب وہ چیخنے چلانے کو بھی سمجھنا شروع کر دے گا. جب نمازیں پڑھیں گے تو اس کو بھی دیکھنا شروع کر دے گا. آ جائے گا بیچ میں یہ سب کرے گا, لیکن یہ کرنا شروع کر دے گا. شاید 2 5 6 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا مدنی منی آپ کی طرح دیکھتے دیکھتے خالی بیٹے بیٹے سدے میں جانا شروع کر دیں. بالکل. تو بچہ جو ہے نا, بچے کے بارے میں اس کی سائنس یہ ہے کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچہ سیکھتا ہے. اللہ اللہ. اس کے پڑھنے کی عمر نہیں ہے. تعلیم کی عمر برسوں کے بعد آتی ہے, تربیت کی عمر شروع میں آتی ہے. اللہ. اس کی ابھی عمر تعلیم کی نہیں ہے, بچے کی عمر تربیت کی ہے. واہ. اور تربیت دیکھ کر ہوتی ہے. کیا بات. تربیت کے لیے سامنے رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, تب جا کے تربیت ہوگی. تو یہ وہ اسٹیج ہے جس پر اگر آپ پھر آگے جا کر چلتے رہے یہاں تک کہ دونوں کی شادیاں کی عمر ہو جائے, تو آپ یہ سمجھے کہ آپ دونوں کی شادی جو بیٹی اور بیٹے کی کرنا چاہتے ہیں, تو ایک ایسا دونوں کے مزاج کے اندر آپ پختگی اور خوبصورتی پیدا کریں کہ وہ کل اپنے گھر کو چلا سکے, سنبھال سکے. ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر اولاد اس نہج پر یا اس کام کو قبول نہیں کرتی یا نہیں اتر پاتی, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کیونکہ 100% رزلٹ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اچھے خاصے مطلب کہ نیک نظر آنے والے والد کا بیٹا یا اولاد نیک ہو, یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. بے نمازی اور برائی میں مبتلا باپ کی اولاد بری ہو, یہ ضروری نہیں ہے. صحیح بات. باپ راہ راست پر نہیں ہوتا, بیٹا راہ راست پر ہوتا ہے. باپ راہ راست پر ہوتا ہے, بیٹا راستے سے بھٹک جاتا ہے. شوہر نیک ہوتا ہے, بیوی نیک نہیں بن پاتی. بیوی نیک ہوتی ہے, شوہر نیک نہیں بن پاتا. اس کی ہرگز یہ ہم تفسیر یا اس کی وہ مطلب نہیں نکالیں گے. کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں ہے, سمجھانے کا سلسلہ ہوتا ہوگا, لیکن ہر کوئی سمجھ جائے ضروری نہیں ہے. ہم مدنی چینل پر برسوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ میں سے ایک تعداد جو برسوں سے سن رہی ہوتی ہے, لیکن سن کر سمجھ بھی رہی ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی نیت بھی کرتی ہو, لیکن صبح جب اٹھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ رات گئی بات گئی, اور ہم جیسے ایک روز پہلے تھے ویسے ہم دوبارہ بن جاتے ہیں. آپ نے خود کئی دفعہ نماز پڑھنے کی نیتیں کی ہوں گی, لیکن ہم نماز شاید نہ بن سکے ہو نمازی. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو سیکھنے کا, سمجھانے کا, تربیت کرنے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے, اور کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ کریم ہے, وہ جب چاہے جس کا چاہے دل بدل دے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ جاری ہے. آج موضوع بھی بڑا لاجواب ہے, آخر کب تک. مجھے یہ صرف اتنی سی معلومات کرنی تھی کہ یہ موضوع کون بیٹھ کر بناتا ہے, یہ اتنے اچھے اچھے موضوع کیسے آ جاتے ہیں, اس کا جواب عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی نہ کسی کا تو بولنا پڑتا ہے, تو وہ عموماً اس کے کہنے سے موضوع کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہ موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے. کوئی تو مطلب کہتا ہوگا اور ترکیب بن جاتی ہوگی. نہیں, مدنی مکالمے کے حوالے سے تو میں عرض کروں, مجھے جو مشاہدہ ہے وہ عرض کر دوں گا کہ مشاہدہ یہی ہے کہ موضوع کوئی بھی سوچے اور کوئی بھی بیان کرے, لیکن نگران شورا باقاعدہ جو ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں, اس کے ذیلی موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں بسا اوقات, اور اس کے مائنس پلس ڈسکس ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ نے شروع میں فرمائی دیا یہ ساری تفصیلات کہ یہ آیا تھا, پھر میں نے یہ مائنس کر دیا, تو یہ یوں سوچا, تو یہ یوں سوچا, یہ سارا ہوتا ہے. اور مدنی مکالمے کی حد تک یہ کہ تقریباً نگران شورا کی طرف سے ہی ہوتے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, آخر کب تک بڑا پیارا سلسلہ رہا. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے, حاسدوں کے حسد سے بچائے. بہت زبردست سلسلہ رہا, بہت پیارا سلسلہ. ہم سب نے مل کر کے یہاں پر کافی اسلامی بھائیوں نے دیکھا. دعائے خیر کی درخواست. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہماری ان کوششوں بھی قبول فرمائے. یہ آخر کب تک کا سوال ہٹ سکتا ہے کہ اگر یہ ہماری بے حسی کا علاج ہو جائے کہ یہ بے حسی آخر کب تک, تبصرہ آخر کب تک, صرف بولنا آخر کب تک, صرف سوچنا آخر کب تک,
صرف کرنا آخر کب تک، کب کریں گے؟ باپا فرماتے کرنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے، صرف کرن کام نہیں کرتی، کرنا بھی کام کرتا ہے۔ تو آخر کب تک ہم صرف اور صرف سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم بلیمنگ گیم کرتے رہیں گے؟ شولڈر بلیمنگ گیم کہتے ہیں کہ اس کے کندھے پر رکھو، اس کے کندھے پر رکھو، میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتا؟ آخر کب تک؟ آخر میری گلی کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو کب تک میں انتظار کرتا رہوں گا؟ آخر میں کوڑا اٹھا لوں تو میری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ گھر میں چراغ بجھ گیا مہمان کی موجودگی میں، تو مہمان نے کہا کہ حضور، وہ مہمان تھے یا کوئی بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا حضور خادم کو، تو آپ نے فرمایا خادم آرام کر رہا ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے چراغ جلایا اور آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ فرمایا کہ میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور چراغ جلانے کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آخر کب تک ہم اوروں کا ہی انتظار کرتے رہیں گے؟ وائی ناٹ می؟ میں کیوں نہیں؟ میں اپنی ذمہ داری کب بناؤں گا اور میں کب اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا؟ آخر کب تک میں سگنل توڑنے والوں کو دیکھ کر سگنل توڑتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں کچرا پھینکنے والے کو دیکھ کر کچرا پھینکتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں زیادتی کرنے والوں کو دیکھ کر زیادتی کرتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں برائی میں مبتلا والوں کو دیکھ کر میں برائیوں میں مبتلا ہوتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں یہ کرتا رہوں گا؟ آخر کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کو رکنا ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ نے بریک لگانا ہے نا۔ آخر کب تک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا؟ کوئی ایک تو ذہن بنا لے آج سے میری طرف سے فائٹ نہیں ہوگی۔ باپا کی بڑی خوبصورت بات ہے میرے پیر و مرشد کی کہ یک طرفہ جنگ جو ہے نا کبھی دیر تک نہیں چلتی۔ واہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ اللہ اللہ، دونوں میں سے کوئی ایک ذہن بنا لے میری طرف سے سیز فائر رہے گا۔ اگر سامنے سے کتنی مطلب کہ بوچھار ہو جائے، میں نے سامنے سے فائر نہیں کرنا۔ آخر کب تک وہ گولیاں چلاتا رہے گا؟ آپ کی طرف سے جب جواب ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ جواب تو جواب کو جواب الجواب۔ آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ جو بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ ہر بات کے جواب دینے میں جانے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جھاڑیوں مانند ہوتے ہیں۔ اگر ان حالات کی جھاڑیوں میں اب الجھ گئے نا تو آپ کے عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری چیزیں تار تار ہو جائیں گی۔ اللہ کرے میرے اشارے اب سمجھ جائیں۔ تو یہ آخر کب تک؟ اور ہم بھی آخر کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ آخر کب تک؟ ہم مل کر کیوں نہ کچھ کریں انشاءاللہ، اور مل جل کر اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ، اور جو جہالت ہے، جو کم علمی ہے، اس کو دور کریں، تربیت کریں۔ اور میرا یہی ذہن ہے، تربیت کریں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، تربیت کریں، تبصرے کم کریں، تربیت زیادہ کریں۔ انشاءاللہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ کال چلائیے۔ کیا آخر کب تک میں ہی کروں؟ اور آخر کب تک نہیں بولو یار، آپ ہی تو بولو۔ آخر کب تک جو ہے میں صبر کروں، میں تحمل کا مظاہرہ کروں، میں ذمہ داری ادا کروں، میں کام کروں، میں پہل کروں، میں سلام کروں، میں کوڑا اٹھاؤں؟ آخر کب تک میں ہی کروں؟ دوسرے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا اس وقت نہیں، آپ ٹھیکہ نہ کہیں، اخلاقی ذمہ داری لیں۔ ٹھیکے ضروری ہر بار ٹھیکے کے نام پر ہی ہوگی یار، کوئی ٹھیکے داری نظام ضروری ہر جگہ بھائی، کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے یار۔ آخر کب تک تو ذمہ داری ہوتی ہے، کرتے بھی رہیں کہتے بھی رہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو اللہ کے لیے اگر وہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا بے شک۔ اب آپ کو اللہ نے میرے سے چوٹ کرنے کے لیے پوچھتا ہوگا، اگر کوئی یہ سوال کرے آخر کب تک میں ثواب کے لیے کام کرتا رہوں؟ اللہ، یہ تو نہیں ہے نا جواب ہی، اس کا سوال ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو جب تک کہ میری سانس میں سانس ہے تب تک میں ثواب کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ آخر کب تک نہیں، جب تک سانس میں سانس ہے تب تک ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ بولڈلی کر دیتے کیا؟ آخر کب تک آپ ہوتے رہو گے؟ نہیں چلیں کال چلائیے۔ حیدرآباد سے بولتا ہوں، محمد سجاد۔ اصل میں میرا بچہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جو میرا بچہ بس یہ بول کے نکلا وہ کس لینے گھروں ناشتے کے لیے، وہ چلا گیا وہ چھت پہ پتنگ اڑانے کے لیے، تو
पतंग उसे उड़ाएगी नहीं, और वो बस वो एंटीना में अटकी पतंग थी ना, उसको निकालने के लिए गया तो वो निकालते ही जैसे ही वो उतरा तो वो स्लिप हुआ और नीचे गिरा है, छत से 35 फीट नीचे गिर के वहाँ पे वो गिर गया। फिर हम उसको सिविल अस्पताल लेके गए तो सिविल अस्पताल में उसके खून खींचा, तो सांस लाया, कंपनी की उसकी सांस उसको आ गया। फिर सिविल वालों ने हमें अस्पताल भेज दिया। फिर वालों ने 6 दिन तक हमें वेंटिलेटर पे रखा और ये दिलासे देते रहे कि आपके बच्चे की हम सर्जरी कर देंगे, हम इसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और आखिर टाइम तक 7 दिन के बाद उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि अब इसकी चीजें नहीं मुयस्सर आएंगी तो उसके लिए चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, कत्ल गारतगिरी करेंगे, मारधार करेंगे, रिश्तों को पामाल करेंगे, अपनी भी कब्र आखरत को नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया भी विचारों की ज़ाया होने के वाक़यात होते हैं और आखरत का भी इनके नुकसान का शदीद अंदेशा रहता है। तो ऐसों को चाहिए कि अपने आप को नशे की आदतों से बचाएं और इसके लिए अपने आप को उस सोबत से बचाएं जहाँ नशा होता हो। और सबसे इस वक्त जो मेन जगह है जहाँ पर नशा माशरे में, इनको कोई हाथ पकड़ने वाला है या नहीं है, इनको कोई समझाने वाला है या नहीं है। और जो जानते हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी है अखलाकी, मुल्की, मिली, शरई, जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करके किस कदर माशरे को, कौम और मिल्लत को और हमारे नस्लों को वो बर्बाद कर रहे हैं, वो बच जाएंगे। अगर तौबा ना की, अल्लाह को राजी ना किया और अपने सारे जुर्म और कसूरों का इजाला ना किया, उनको अल्लाह ताला के कहर से डर नहीं लगता? डरते नहीं है वो अल्लाह से? अगर ये कानून नाफिज करने वाले जो हमारे हैं, जो बददियानत और बिल्कुल मतलब बुरे किस्म के जो लोग हैं, अगर ये नहीं मानते और ये हरकत में नहीं आते तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए इन इदारों में जो खौफ खुदा रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले, इश्क रसूल से सरशार और ईमानदार जो अफसरान और जो इसमें मौजूद हैं और होते हैं, इसका इनकार नहीं है। अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ऐसी हिम्मत दे और उनका ईमान ऐसा अल्लाह मजीद कभी करे कि वो इन बददियानत लोगों को दियानतदारी पर लाने पर कामयाब हो जाएं। आमीन। और आमीन। सही लोग आए और ये इन बुरे नशावर काम करने वालों को बिल्कुल पकड़ें, इनको बंद करें और इन पर जो शरई अहकाम है और वो कानूनी जो मुल्की वो कानून जो शरई हुक्म के मुताबिक है वो उनको नाफिज करें। इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी रुक जाएंगे और हमारी नस्लें बच जाएंगी। आज लाखों लाख नौजवान लड़के और लड़कियां इस नशे के मतलब के लतबा शिकार हो रहे हैं। ये लाखों कल करोड़ों में